اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 7 رکوع پورے ہو گئے تھے جی، 8واں رکوع آج آپ نے پڑھا ہے سورہ آل عمران کا۔ پچھلے رکوع میں ہم نے 2-3 باتیں پڑھی ہیں جس کو تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص طور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں لکھی ہیں کہ دیکھو نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے، اور یہ جو کتابیں نازل ہوئی ہیں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن شریف چاروں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، یہی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اہل کتاب تھے یا نہیں تھے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ سوچیے گا اس بارے میں۔ ہم تو ہے نا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان والے ہیں وہ لوگ جو اللہ پہ ایمان لائیں، ملائکہ پہ، و کتبہ و رسلہ، کتابوں پہ بھی ایمان لائیں، رسولوں پہ۔ اگر کتاب ہی نازل نہیں ہوئی تو ایمان کس چیز پہ لائیں گے؟ اور ابراہیم علیہ السلام سے تو پہلے کتابیں نہیں تھیں والی، کچھ اور صاحب ہوں گے، جو کچھ بھی ہوگا لازمی ہوگا۔ بنیادی طور پہ وہ نہیں تھا جو آپ آسمانی 4 کتابیں مانتے ہیں، توراۃ نہ زبور نہ انجیل نہ قرآن شریف۔ وہ ملائکتی و کتبہ و رسلہ پھر کیسے پورا ہوا؟ تو مسلمانوں کے پاس تو اس کا جواب ہے، کہتے ہیں وہ لوح محفوظ میں جو قرآن شریف لکھا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے پڑھ کے آ چکے ہیں، اور وہ قرآن پہ ایمان رکھتے تھے۔ وہ بندہ کہتا ہے اچھا جی ٹھیک ہوگی گل، لیکن بہرحال توراۃ زبور اور انجیل تو ان کے بعد ہے جو قرآن شریف میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو گزارش یہ ہے، کتاب آپ کے اندر رکھی گئی ہوتی ہے، اثر بھی اسی پہ آسمانی کتاب کا ہوتا ہے جس کے اندر کتاب رکھی ہے، جس وہ اپنی کتاب کی تمیز ہے اپنے آپ کی۔ ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف تلاوت کر رہے ہیں اور ابو جہل بیٹھا سن رہا ہے اور اس پہ اثر کوئی نہیں ہو رہا، تو فرق نہیں پڑ رہا نا۔ کتاب بھی سن رہا ہے، اہل عرب بھی ہے، اہل زبان بھی ہے، سنانے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں، لیکن نہیں اثر ہونا تو نہیں ہو رہا۔ تو بہرحال تو یہ ایسے ہی اہل کتابوں کے ایک ٹولے تھے جو اس طرح اکٹھے ہو جاتے تھے اور مشرکین ان کے ساتھ مل جاتے تھے کہ وہ کہتے تھے ایک گروہ بنا لو، ان کے خلاف پارٹی بازی شروع تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو ہم نے پڑھا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ ہے ایسا جو کہتا ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ اس کتاب پر یعنی قرآن شریف پر ایمان لے آؤ صبح کے وقت اور شام کو اس کا انکار کر دو تو لوگ بدل ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت سنو اور پھر اس میں نقطے نکالنے شروع کر دو، نہیں جو اس میں یہ لکھا ہے نا یہ ٹھیک نہیں، یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو ایسے، اور لوگوں سے ہاں میں حامل، اور لوگ ہاں میں حامل آنے کے لیے تو پتہ نہیں سارے اس وقت بھی پاکستانی خمیر کے لوگ تھے، وہ ہاں میں ہاں بہت ملاتے تھے، ہاں ہاں یہی گل ہے جی۔ ہمارے یہاں بھی یہ عادت بہت ہے، کوئی بھی بات آپ کریں 6 یا 4 6 8 بیٹھے ہیں تو اس میں سے 10 تو آپ کے ہاں میں ہاں ملا دیں گے، ایک تو کہیں گے نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا، وہ بھی پٹھی سیدھی، تو ہاں میں ہاں ملانے والے شروع سے ہوتے ہیں، تو لوگ اس سے بدل ہو جائیں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اپنی مرضی کی بات کی پیروی کرو، جو تمہارے دین کی اتباع پوری اترتی ہو نا، کہ مت مانو، ایک دوسرے کو تاکید کرتے کہ مت مانو کسی کی بات سوائے ان لوگوں کے جو پیروی کرتے ہیں تمہارے دین کی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان الہدی ہدی اللہ، ان کو بتا دیں کہ ہدایت تو صرف ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو۔ اور یہ بات مسلمانوں کو بہت یاد کر لینی چاہیے، بے شک اہل کتاب کو کہی جا رہی ہے پرانی یہودیوں عیسائیوں کو، میں اس بات کو بہت روتا ہوں اور اس بات کو رونا چاہیے بار بار کہ یہ آپ کے لیے بنیادی نقطہ ہے۔ ہدایت صرف وہ ہدایت ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، آپ اپنی مرضی سے کوئی نئی ہدایتیں گھڑنے کی کوشش نہ کریں۔ نئے عبادت کے طریقے کبھی نہیں بن سکتے، نئی طرح کی نماز نہیں آئے گی کبھی بھی، اب کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں رہ گئی، نہ قرآن میں جس کا ذکر ہو، جس عبادت کا، جس نماز کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، جس عبادت کا، جس نماز کا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ اب آپ یا کوئی مولوی یا کوئی عالم یا کوئی فاضل یا کوئی امام یا کوئی مفتی یا کوئی قاری یا کوئی پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب، کوئی سرکار جی، اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ نئی نمازیں بنا لے گا جو کہ رائج ہوتی جا رہی ہیں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں اس بات کو کہ رائج ہو رہی ہیں، فلانی رات کو فلانے 4 نفل پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ لکھا ہوا ہے فلانی کتاب سے۔ یار خدا کا تھوڑا سا تو خوف کر لو،
تم براہ راست عبادت کی بات کرو، براہ راست عبادت کی، فلانی 4 نفل رات کو ایسے فلانی جگہ پڑھنے، یا استخارے کے نوافل پڑھائے جا رہے ہیں، لوگ بہت کچھ ہو رہا ہے. اگر تو اللہ کے رسول نے ایسا زندگی میں کبھی کیا اور آپ ان سے ثابت کر دیں کہ جی اللہ کے رسول نے یہ والی نماز پڑھی ہے، نماز کی بات ہو رہی ہے نا، کوئی چھوٹی موٹی بات. آپ نے دعائیں کی ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی کیا، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی کیا، بس دعائیں بالکل قرآن اور حدیث سے ثابت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں سکھائی جا رہی ہیں اور احادیث میں بھی دعائیں کر رہے ہیں آپ، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اگر آپ مصلی پر کھڑے ہیں اور نیت باندھ رہے ہیں اور رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں تو نماز کر رہے ہیں نا، تو نماز یا نفلی ہے یا فرض ہے. آپ صرف وہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ نے کی ہے، کر کے دکھا دی. آپ وہ نہیں کر سکتے جو رسول اللہ نے ہی نہیں کی خود صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسی جرات نہ کریں. بولے ان الخدا خود اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے بس ہدایت وہی ہوتی ہے، اور عبادت اس میں بنیادی چیز ہے. ہدایت میں عبادت بنیادی چیز ہے. جب آپ ہدایت کی بات کرتے ہیں نا، اس میں پہلی بات آپ عبادت کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہ ماننا کہ دیا جا سکتا ہے کسی کو بھی جیسے تمہیں دیا گیا تھا، یا کوئی حجت لا سکتا ہے تم پر تمہارے رب کے پاس سے. مطلب اہل کتاب کا جو عقیدہ تھا نا، جو آج بھی جس بات پہ وہ پکے قائم ہیں، یہودی خاص طور پہ بنی اسرائیل والے، وہ کہتے ہیں جی ہدایت اور نبوت اور کتاب ہم میں ہی آتی ہے ہمیشہ، سارے نبی ہم میں ہی آئے اور آخری نبی کو بھی ہم میں سے ہی آنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور قوم میں سے یا بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں سے آ جائے. آج بھی وہی کہتے ہیں. تو اسی بات کا قرآن شریف میں جواب ہے، قل ان الفضل بید اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یؤتی من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کر سکتا ہے. واللہ واسع علیم، اور قسم ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. بائبل میں بھی سارا لکھا ہوا، لیکن وہ پڑھ کے نہیں مانتے اس بات میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی بات آج پڑھے تو لکھی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے بارے میں لکھا ہے کہ جی ہدایت کے پیمانے ہیں، آپ کسی نبوت کے جھوٹا اور سچا ہونے کے جو پیمانے ہیں آپ وہ رکھیں گے. اس میں آپ کو مزید بات بتا دوں جو مسلمانوں کو پسند نہیں آئے گی. اس میں معجزہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. معجزہ بائبل میں بھی کوئی پیمانہ نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ یا نیو ہے، کسی کے سچا ہونے کا پیمانہ نہیں ہے. معجزات کا ذکر ضرور ہے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام سے منسوب کی باتیں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، اور بہت سارے اور برگزیدہ. یہ سیمسن سنا ہوگا آپ نے، سیمسن اینڈ ڈیلائلا مووی تو دیکھی ہوگی نا آپ نے، تو کہانی بنائی. سیمسن ایک کریکٹر ہے بائبل کا، اور وہ گاڈ گفٹڈ طاقت تھی اس کے پاس. تو آپ کو ایک وہ ایکسٹرا ایک طاقت مل جاتی ہے جو انسانوں میں ہو، اللہ کی طرف سے ہوگی ظاہر ہے، لیکن اس کے برگزیدہ اور اس کے سچا ہونے کا یہ پیمانہ نہیں بتایا گیا کہ چونکہ یہ طاقت دکھا لیتا ہے، معجزہ دکھا دیتا ہے، اس لیے یہ طاقتور ہے. یہ پیمانہ نہیں. اس کے کردار کے اوپر بات ہوتی ہے کہ اس کا کردار کیسا ہے. کیا وہ سچا ہے؟ کیا وہ ایک نمبر بات کرتا ہے؟ کیا وہ اپنی پسند سے بات نہیں کرتا، اللہ کی پسند کی بات کرتا ہے؟ کیا وہ اپنے دل کی نفس کی خواہش کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے؟ دوسروں کے حقوق کی بات کر رہا ہے چاہے نقصان ہو جائے. وہ اس گواہی کی بات کر رہا ہے جس میں رشتہ دار بھی رگڑے جائیں لیکن گواہی سچی دینی ہے. کیا وہ ایسی باتیں کر؟ اگر ایسی بات کر رہا ہے تو پھر وہ ٹھیک ہے، اس کی بات کو سننا پڑے گا. بات ہوگی حکمت کی، بات ہوگی ہدایت کی. اگر وہ ٹلے مار رہا ہے، ذاتی مفاد ہے، کسی کے فیور کی بات کر رہا ہے غیر اللہ کے، وہ مشکوک بات ہے، اس پہ بات سوال ہوگا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو بات پروون فیکٹ ہوگی، چونکہ اگر مسلمان ہیں تو صرف مسلمانوں کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے واضح طور پہ اعلان ہو گیا کہ جی اب آپ کے بعد کوئی نبی کسی صورت نہیں آئے گا، کسی بھی رنگ کا، نہ آثاری، نہ امتی نبی، نہ بزوری نبی، نہ ذلی نبی، کسی طرح کا کوئی نبی، نہ رسول، نہ پیغمبر، نہ وحی کا حامل، کسی سینس میں کبھی بھی اب نہیں آئے گا. بنیادی نقطہ ہے مسلمانوں کے پاس ہی،
مان لیں گے ٹھیک ہے, نہیں مانتے تو آپ کچھ نہیں مان رہے, ختم ہو گئی یہ بات, آپ کا جھگڑا ختم ہو گیا. تو باہر اب اس پہ بحث لمبی ہے, وہ پچھلی محفلوں میں کر چکے ہم. اب وہ آپ پیمانے نہیں ڈھونڈیں گے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جی میں برگزیدہ نبی ہوں, دعویٰ کریں, آپ اس سے کوئی بحث نہیں کریں گے, وجہ نہیں ہے, تو قرآن شریف کے ڈائریکٹ خلاف ہو گئی وہ بات. اب آپ اس سے سچے جھوٹے کی کوئی دلیل نہیں مانتے, آپ کہیں گے بکواس جھوٹ ہے, کہتے رہو, لگے رہو ایسی تیسی, تمہاری ایسی تیسی. جنت جہنم حکومت فیصلہ کرے گی. عوام ڈنڈے لے کے نہ پہنچ جائے, ہر جگہ ڈنڈے لے کے غلط جگہ پہنچتے ہیں, بالکل نہ پہنچے, ضرورت نہیں ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے کہ جی لا اینڈ آرڈر کے حساب سے حکومت اس کا فیصلہ کرے, اس کو ڈکلیئر کر دے کہ جی آپ ایک نیا دیندار ہے, پھر لے آئیں آپ نیا دین, کوئی حرج نہیں ہے, آپ نیا دین لا سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں. اسلام کے علاوہ 5000 مذہب ہیں, آپ لے آئیں. لیکن اگر آپ کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں اور میں ایک اور نبی کو مان رہا ہوں, یا میں ایک اور نبی کے اوپر بحث کر رہا ہوں کہ یہ سچا تھا یا جھوٹا, تو بھائی جان آپ بنیاد سے ہٹ گئے, اس بات پہ بحث ہی نہیں بنتی. آپ بحث کبھی کرے ہی نہ. کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں یا فلانے نے نبوت کا دعویٰ کہ آپ اس بات کو کہیں گے کہ اس بات پہ ڈسکس ہی نہیں کریں گے, یہ براہ راست قرآن کے خلاف. کوئی لاکھ نیک ہو, آسمان پہ چڑھتا اترتا نظر آ جائے, بعد میں جتنا مرضی دم ہو, سچائی ہو. اب میں اگلی آیت میں اس کو بتاتا ہوں کیا ہے, بعد میں سچائی اور دم ہوگا, وہ اگلی آیت میں لکھا اللہ تعالیٰ. لیکن کسی کی نبوت کے دعوے کا کوئی امکان اب نہیں ہے. آپ اس پہ بحث کرنا بند کر دیں کہ جی مرزا ہی سچے ہیں کہ جھوٹے. جو یہ بات کر رہا ہے اسے شرم آنی چاہیے کہ یہ آپ بے بنیاد چیز پہ بحث کر رہے ہیں. جب وہ کسی عورت نے ابھی دعویٰ کر دیا تو وہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, میم نبی, ڈسکس ہی مت کریں آپ اس میں. یہ سوال ہی ختم ہو چکا ہے, یہ بنیاد ختم کر دی گئی کہ جی کوئی نبی ہو سکتا ہے. پارا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تو جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے. وہ ذو الفضل العظیم ہے, فضل فرمانے والا, کرم فرمانے والا. میں کیونکہ ایک جاہلوں کے زمانہ جاہلیت کے دور میں جب سیکھنے کا عمل ہوتا ہے آدمی غلطیاں کرتا ہے, تو میں نے بھی مرزائیوں کے ساتھ 2-3 سال بڑی بحث کی ہے اس بارے میں. تو وہ اس طرح کہتے رہتے ہیں واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, کہ اللہ تو چاہے جس پہ رحم کر دے. یا یہ قرآن کی آیت اب اس وقت ناسخ ہے, منسوخ ہو گئی ہے, اب رحمت نہیں ہوگی کہ جی ہوگی رحمت. تو انہوں نے کہا ختم ہو گئی, پھر رسول ہو سکتا ہے, کیونکہ رسالت کی بات ہو رہی ہے, نبوت کی. ان الفضل بید اللہ, اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے, جسے چاہے دے دے. یؤتی من یشاء, جسے چاہے دے دے, جب مرضی دے دے. کیا یہ قرآن میں آیت نہیں ہے؟ جی بالکل ہے. کوئی کہے کہ جی یہ رسالت کے بارے میں, کہ جی رسالت کے بارے میں اہل کتاب نے اعتراض کیا تھا ہمارے علاوہ کوئی رسول نہیں آئے گا. جی بالکل صحیح ہے, ساری بات ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب اب بھی رسول اگر آئے تو آپ اعتراض نہ کریں. یار ہاں یار غلط ہے, ٹھیک ہے یار. تو بنیادی طور پہ آپ کو ان آیتوں کا ترجمے کے لیے ایک فارمولہ ہے, ایک طریقہ کار ہے. آپ پوری کتاب سے ترجمہ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے. جہاں وہ مخصوص اعلان فرما رہا ہے کہ اب نبوت کی تکمیل ہو گئی, کئی جگہ, ایک جگہ کئی جگہ ختم ہو گئی یہ بات. اب آپ اس ٹاپک کے اوپر اس کو نہیں لا سکتے. اس کا مطلب اب آپ یہ نہیں نکالیں گے کہ یہ نئے رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے یا یہ راستہ کھولا جا رہا ہے. رسول آتے رہے گے, نبی آتے رہے گے, پیغمبر آتے رہے گے. اس میں بھی علماء حضرات نے ایک عجیب بحث کی ہے, رسول الگ ہوتا ہے, نبی الگ ہوتا ہے, پیغمبر الگ ہوتا ہے. اور ان سے سوال پوچھو تو کہتے نہیں یہ رسول جو ہوتا ہے وہ پیغمبر بھی ہوتا ہے, وہ نبی بھی ہوتا ہے. میں کہا پھر الگ الگ کیوں کہتے ہو یار, لوگوں کو ایویں مخمصے میں ڈالا ہوا ہے. کہتے نہیں تسی جاہل آدمی میں تو انہوں نے غلط سمجھ آئی. میں کہا ہاں وہ تو ہیں, ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہم جاہل ہیں یار, ڈکلیئر کرو بھائی آپ جاہل ہیں, لکھ کے دے دو, ہمارے دروازے پہ لگا دو. آپ پڑھے لکھے, آپ سمجھائیں نبی کیا ہوتا ہے, رسول کیا ہوتا ہے, کیا فرق ہے اس میں. آپ تو جو ڈیفینیشن کر رہے ہیں وہ دونوں ہی. کہتے ہیں نبی خوشخبری دینے والے کو کہتے ہیں, رسول پیغام لانے والے کو کہتے ہیں. تو نبی جو خوشخبری دے رہے ہیں, نبی جو خوشخبری دے رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کا پیغام ہے نا, تو پیغام بھی لا رہے ہیں, خوشخبری کا پیغام لا رہے ہیں, تو وہ رسول ہے. عجیب لوگ ہیں, کمال کے ہیں. اور رسول جو ہیں کیا وہ صرف ڈنڈا لے کر آئے ہیں؟ نہیں,
وہ جنت کی بات بھی کر رہے ہیں. جتنی بار جہنم کا ذکر ہے اتنی بار جنت کا ذکر بھی ہے. تو خوشخبری بھی دے رہے رسول، تو اس کا بندہ وہ نبی بھی ہے. تو یہ بھائی مخمسے کے لوگ ہیں، مخمسہ بھائی لوگ ہیں عجیب. وہ صرف اپنا الو سجا کرنے، گڈی چڑھا رہے، نمی گل ڈھونڈنے کے چکر میں نمی گل ذرا کیتی جائے جی، سبحان اللہ زیادہ ہو جائے، اس میں لگے رہے. بہرحال یہاں ایک تو بنیادی نقطہ، جو بنیادی مرکز ہے، یہ فائنل ریولیوشن ہے، آخری کتاب ہے. اس کے بعد اب کتاب کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. اس میں ہدایت پوری کر دی گئی ہے. ہدایت کیا ہے؟ اللہ ہے، قیامت آئے، مکارم اخلاق کو نہیں چھوڑنا، مخلوق کو تنگ نہیں کریں گے، بس یہ ہدایت ہے. اب اس کے اوپر ذیلی جتنے مرضی آپ ہیرارکی کھولتے جائے، بناتے جائے، بنیاد یہ ہو گئی ہے اور یہ اتنی مضبوط ہے. اب آپ کو کسی مزید جگہ کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کوئی نئی گل دسو، ہدایت کا نیا کوئی ورژن لاؤ تاکہ ہمیں بات کھلی سمجھ آ جائے. اللہ تعالیٰ نے بہت بنیادی فارمولے بتا دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے، اور وہ اتنے مضبوط کر کے دکھا دیے کہ اب آپ کے دماغ میں سوال نہیں آئے گا. اگر آپ صدق کے دل سے پڑھیں، آپ اس کو سمجھیں. ویسے میں اکثر پوچھتا ہوں نا، کوئی کہے نا کہ جی ہمیں بھی اسٹڈیز کا شوق ہے، اسلامک اسٹڈیز کا، اور ہم نے پڑھنا ہے آگے، اور ہمیں وہ، تو ہم بنیادی طور پہ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کس فیلڈ کے لیے کر رہے ہیں کام. اگر بیعت ہونے آتے ہیں نا، داخلی سلسلہ انہیں بیعت ہونے آئی، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، تو میں اس سے پوچھ لیتا ہوں کہ جی آپ کیوں بیعت ہونا چاہتے ہیں، وجہ بتائیں. اگر جن بہت اور دوسرے تیسرے پرہیز ہے تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو اسی لیول پہ بیعت کرتے ہیں، پھر آپ کو وہاں بٹھا دیتے ہیں کہ جی آپ جن پکڑتے رہیں، کانٹا پکڑ لیں اور وہ پھینکتے رہیں جنات کے سمندر میں، وہاں جن پکڑے جائیں گے، پریاں بھی آ جائیں گی کچھ. اور اگر آپ کو کوئی کام کاروبار، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے اور رزق میں ترقی کا، تو وہاں اس مٹھ میں بٹھا دے. اگر آپ اپنا سارا اختیار چھوڑنا چاہتے ہیں، اپنا سارا علم تیاگنا چاہتے ہیں، جو آپ کی معلومات ہے ساری سلیٹ صاف کرنا چاہتے ہیں، پھر آ جائے سیدھے راستے میں. آپ ہینڈز اپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی سانس بھی لینے کا اختیار چھوڑنا چاہتے ہیں، آ جائے سیدھے راستے میں. یہ پھر صوفیوں کا راستہ ہے. اس کے اندر اختیار ملتا نہیں ہے، اس کے اندر اختیار چلا جاتا ہے سارا. سانس لینے کا بھی اختیار آپ کو نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی بابا جی ہوتا ہے، وہ صاحب کرامت ہوتا ہے، وہ سارا آسمان زمین کو ہلائے چلا جا رہا ہے. وہ بابا جی نہیں ہے، پھر وہ پھر کوئی اور آئٹم ہے. بابے تو ہوتے ہیں وہ اپنا سارا سانس لینے کا اختیار بھی چھوڑ بیٹھے ہوتے ہیں. وہ مشیت اسی کے خلاف نہیں جا سکتے، چاہے صاحب اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ صاحب اختیار جتنا مرضی ہو، اب امتحان ہوتا ہے اس کا، تو اس کو ایک طاقت مل جائے. انسان میں بڑے راز ہیں، ریاضتیں کرتا ہے نا انسان، تو وہ شاید اس میں کوئی روحانی طاقتیں بہت ساری آ جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ٹیلی پیتھک ہو جاتا ہے، وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی طاقت میں آ جاتا ہے. بہت سارے معاملات، بے شمار چیزیں ہیں. ہیپناٹائز کر سکتا ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، ہیپناٹزم ایک باقاعدہ اسٹڈی ہے، باقاعدہ یونیورسٹیز کے لیول میں پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بندہ خدا جو ہوتا ہے وہ ان ساری بدماشیوں سے دور ہے، وہ ان کو استعمال نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کوشش ہی نہیں کرتا. ہم کہتے ہیں جی صاحب مراقبہ ہو جاؤ، صاحب مجاہدہ ہو جاؤ. تو بھائی جان آپ کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کی وجہ کہ آپ مستقبل کا حال دیکھنا چاہتے ہیں، آپ گمشدہ خزانے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا آپ کسی کا گما ہوا بچہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. وہ یہ دنیا کے کام ہیں، معاملات ہیں ایسے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال سناتا ہوں، بڑی آسان سی، پرانی سنی ہوئی آپ نے. ایک شیخ جا رہے تھے کامل، اور ان کے ساتھ مریدوں کا ایک گھرمٹ تھا، جو اکثر جیسے اللہ اللہ والے ہوتے. بندہ بہرحال وہ ٹھیک تھا. اچانک لوگوں نے دیکھا کہ جی ایک باز اڑتا جا رہا ہے اور اس کے پنجے میں ایک کبوتر ہے، کبوتری ہے، تو ساتھ اس کے بچوں کا گھونسلہ بھی، اور بچے چاؤں چاؤں آواز بھی آ رہی ہے. باز نے کبوتری کو پکڑا لے گیا. مریدوں نے کہا حضور یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، بچے تو مر جائیں گے، غریب ابلا ناری کے اوپر ہے جی راکشس کا حملہ ہو گیا، آپ کچھ کرامت کریں. بابا جی نے اس کو کچھ کیا اور وہ باز صاحب نیچے اتر آئے. میں کہا چھوڑ دے اس کو. چھوڑ دیتا ہوں. چھوڑ دیا اس نے. میں مثال سنا رہا ہوں، میں سچ جھوٹ نہیں بات کرتا، میں مثال سنا رہا ہوں، آپ مثال سمجھیں. ہوا یا نہیں ہوا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، آپ صرف مثال سن لیں. اس نے کہا جی میرا رزق تو، میری خوراک تو ہی لکھی گئی ہے، آپ میرا رزق مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں تو سبسٹیچیوٹ دے دو، دوسرا راستہ بتاؤ.
میں گھاس کھاؤں گا، میں پتے کھاؤں گا، میں کیا کھاؤں، یا میں تمہاری طرح غار میں بیٹھ جاؤں روزے دار، طے کر روزہ رکھنا میں نے۔ بابا جی کو بات سمجھ آئی، انہوں نے کہا اٹھا اپنا فراق اور لے کے بھاگ جائے یہاں سے، وہی کبوتری واپس اٹھا کے نس گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ظلم کو ظلم سمجھا اور ڈکلیئر کروا لیا اللہ تعالیٰ سے کہ اس کو ظلم بنا دیا جائے، اور نہایتی طور پہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے۔ حابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا اس بات سے کون کسے قتل کر رہا ہے۔ یہ خود ہی قابیل بھائی نے سوچ لیا کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اب اللہ ناراض ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب تو ہو جاؤں گا، تو نے مانا ہے اس بات کو، میں ناراض ہوں۔ آدم علیہ السلام کے پتا جی مہاراج نے یہی کیا، انہوں نے ممنوعہ شجر کھا لیا، اور کروڑوں اربوں کھربوں درختوں میں سے ایک وہی ملا، انہوں نے وہ کھا لیا جس سے منع کیا تھا۔ کھا لیا تو کیا ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب تمہاری مغفرت نہیں کرے گا اگر، وَتَرْحَمْنَا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے پتا جی مہاراج کہہ رہے ہیں جنت میں بیٹھ کر، جو مجھے لگتا ہے جنت الفردوس میں ہی بیٹھ کر کہا ہوگا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی چھوٹی موٹی جنت میں نہیں ہوں گے۔ سیکنڈ ان کمانڈ جو ہوگا نا، جو اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا مرتبہ ہے، وہ کسی چھوٹی زیری جنت میں نہیں۔ یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جنت الفردوس میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میں خسارہ، وہ اس وقت خسارہ اٹھانے والے تھے کون؟ You were the only one، آپ تو تھے ہی اکیلے، آپ کی تو ابھی اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، تو آپ کو کس نے بتایا کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، اور جنت میں نقصان اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں۔ جنت میں بھی آپ اپنی جان پہ ظلم کر سکتے ہیں، یہ تو قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے نا کہ آدم کی نہیں کہا، نہیں کہا، پھر ہم نے سکھایا بھی اس کو یہ الفاظ، ہم نے ہی سکھایا اس کو یہ الفاظ، اللہ تعالیٰ نے ہم نے ہی سکھایا، بنیادی طور پہ ایک اس مخمصے میں انسان کو ڈال دیا گیا ہے، اس کو اچھا اور برا، اچھا اور برا۔ ابھی ایک نا بہت ہی پتہ نہیں نیل دراگوس ٹائپ کا نام ہے اس کا، کالا ہے، بہت ہی کمال پڑھا لکھا آدمی، سائنسدان ہے، یہ ماہر فلکیات ہے، بہت شاندار، اور فزکس کا سائنسدان ہے بہت، آپ اس کی ویڈیو ضرور دیکھیں، میں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، آپ کو میں لنک بھیجوں گا، آپ سنیں، کمال کا آدمی ہے وہ۔ اب وہ سائنٹیفک سٹڈیز جب آپ کرتے ہیں نا، تو سارے چاند ستارے، کاسموس اور بہت ساری کائناتیں اس نے دیکھ لی، اور فزکس کی تھیوریز اور ریلیٹیوٹی اور گریوٹی، جو پروون فیکٹس ہیں آئنسٹائن کے اور نیوٹن کے اور وہ بڑے لوگوں کے، بور کے ایٹمی اسٹرکچر، وہ سارا وہ بڑا اچھا اس نے ایکسپلین کیا سادہ الفاظ میں، عام آدمی کی زبان میں، جو ہمیں پہلے نہیں سمجھ آتا تھا لیکن ایک عام آدمی کی طرح وہ سمجھ آتا ہے۔ اب اس سے ایک اینکر نے سوال کیا کہ جی آپ نے جتنا کچھ پڑھا ہے، ابھی فزکس پڑھی ہے اور آپ کاسموس دیکھ رہے ہیں، ایک اسٹرکچر کے طور پہ یہ چل رہا ہے اور بڑا مضبوط نظام ہے، یعنی اگر کوئی مائکرو ملی میٹرز میں بھی فرق آ جائے تو یہ کولیپس کرے گا، ایک سیارہ ہلے تو پورا سسٹم ہلے گا، کولیپس ہو جائے گا، یہ بڑے مضبوط ایک بڑے پیمائش کے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے خدا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس نے ایک بڑا بودا سا جواب دیا، اس نے کہا کہ جی وہ ساری بات ایک طرف ہے، لیکن میں جب دنیا کو دیکھتا ہوں تو اس میں بے شمار غربت ہے، افلاس ہے، ڈسٹرکشن ہے، طوفان آ رہے ہیں اور زلزلے آ رہے ہیں اور کلائمیٹ کنڈیشنز تبدیل ہو رہی ہیں جس سے انسان کی مخلوق کی ہلاکت بہت ہے۔ تو اگر if there is a God, he is not a good God and he is not powerful enough، تو عجیب سے جواب اس نے دیا کہ اگر خدا ہے تو وہ اتنا طاقتور نہیں ہے یا وہ اچھا نہیں ہے، اگر ہے بھی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ تو میں یار عجیب تیرے علم کا تو بیٹا رکھوں گا، کمال آدمی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے تو بہت سمجھ سیانا ہو گیا، لیکن انسان کولیپس کر جاتا ہے اسی طرح کولیپس کر جاتا ہے۔ پوچھنے والی بات یہ تھی کہ جی جو ڈسٹرکشن ہے، ایک تو وہ آپ نے بنائی ہے، ڈسٹرکٹ ہو گیا، یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، نوا کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں پتہ نہیں، ایک ٹرم ہے
دو ستارے جب کولیپس کرتے ہیں نا، ایک ستارہ ہی ٹوٹتا ہے، دو ستارے آنے گھومتے گھومتے ایک دور آتا ہے یہ آپس میں مل کے ٹکراتے ٹوٹ جاتے ہیں، ستاروں کو ٹوٹنے کا عمل جاری ہے. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے ستارے ٹوٹے کولیپس کر گئے تو کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ڈسٹرکٹ ہو گئے، فنا ہو گئے، پاش پاش ہو گئے؟ جی نہیں، نئے ستارے وجود میں آئے بہت سارے جو بڑے کارآمد تھے، اور ان کے اندر سے چھپی ہوئی معدنیات باہر آ گئی جو ایکسپلور ہی نہیں تھی کبھی. نئی کائنات ڈیولپ ہو گئی اور نیا نظام شروع ہو گیا، نئی کوسموس بن سکتی ہے اس سے. ہمارا بھی جب یہ اینڈرومیڈا میں جا کے ملے گا ملکی وے کئی لاکھ سال بعد، ہمارا ایک یہ جو سسٹم ہے یہ دوسرے سسٹم میں جا کے کسی وقت مل جائے گا کئی لاکھ سال بعد، تو یہ کولیپس نہیں کر جائے گا، یہ ایک نئے بڑے نظام میں شامل ہو جائے گا. اس کے بلیک ہولز بھی الگ قسم کے ہو جائیں گے، کچھ ستارے فنا ہو جائیں گے اور کچھ سیارے نئے ڈیولپ ہو جائیں گے جو بہت طاقتور ہوں گے. اب کئی ہزار سال لگیں گے، پھر اس کو کئی لاکھ سال لگیں گے لائف جنریٹ ہونے میں، کئی لاکھ سال. لیکن کئی لاکھ سال کاسموس کے حساب سے کوئی مطلب نہیں ہے اس بات کا، کئی لاکھ سال، کیونکہ یہ خود کہتے ہیں کہ جب آپ اسپیڈ آف لائٹ پہ جاتے ہیں تو یہ ٹائم آپ کا رک جاتا ہے، بہت سلو ہو جاتا ہے. یہ پروون سائنٹیفک فیکٹ ہے. آپ اگر یہاں سے اسپیڈ آف لائٹ روشنی کی اسپیڈ سے جاتے ہیں، روشنی کی اسپیڈ کئی لاکھ کئی کروڑ مائلز پر سیکنڈ ہے، بہت زیادہ روشنی کی رفتار ہے. اگر آپ اس اسپیڈ سے سفر کرتے ہیں اور آپ کی عمر تھی 15 سال کے آپ تھے اور سفر شروع کیا آپ نے، اور آپ 5 سال کاسموس میں رہتے ہیں، خلا میں، اسپیس میں، اور 5 سال بعد واپس آ جاتے ہیں، تو آپ کے جو 15 سال کے ہم جماعت تھے وہ 65 سال کے ہو چکے ہوں گے، آپ 20 کے ہوں گے. آپ کے لیے وہ ٹائم سلو ہو جائے گا اسپیڈ آف لائٹ میں سفر کرنے کی وجہ سے، وہ 65 کے ہو جائیں گے، وہ ڈسٹرکٹ ہو چکے ہوں گے، فارغ ہو چکے ہوں گے. تو یہ انسان کی سوچ میں ڈسٹرکشن اور کنسٹرکشن جو قرآن جی میں بڑا صاف لکھا ہے اللہ تعالیٰ. میں سائنس سے پروو نہیں کر رہا کہ جی قرآن اور سائنس ایک میں، وہ میں ان جاہلوں کی طرح کا نہیں ہوں جو کوئی سائنٹیفک تھیوری دیکھتے تو کہتے ہیں قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہے. میں اس کے بالکل خلاف ہوں، بالکل کوئی ضرورت نہیں، سائنس کی اوقات ہی کوئی نہیں. قرآن کیا ہے؟ یہ بہت ہی بڑی کتاب ہے. قرآن شریف میں اس کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. دیکھو عزیر علیہ السلام کے ساتھ عزیر علیہ السلام کا قصہ قرآن شریف کہ ہم نے ایک پرگزیدہ اپنے نبی کو دکھایا کہ کیسے ہوتا ہے کام. وہ ایک بستی سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ جی یہ سارا تباہ ہو چکا ہے، یہ کیسے کھڑا ہوگا دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم کہیں گے ہو جائے گا. اب ان کو ہم نے موت دے دی. وہاں کھاد ان کے گدا تھا اور کھانا تھا، آنی کھانا کھوتا. اب جناب علی یہ 100 سال بعد ہم نے انہیں اٹھایا، گدا اتنی دیر میں گل سڑ چکا تھا، ہڈیوں کے ڈھیر بن گیا تھا، رات اڑ گئی اس کی. جب یہ کھڑے ہوئے ہم نے پوچھا کتنی دیر سوئے رہے یا مرے رہے؟ کہا جی ایک دن، آدھا دن، ایک رات، 5 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا، ایک سٹینڈرڈ نیند. گھڑی تو نہیں دیکھی لیکن میں 4 بجے 12 بجے اٹھ گئی آلموسٹ. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں 100 سال موت کی نیند میں رکھا، دیکھو اپنے گدے کی. جب انہوں نے دیکھا وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف، کھانا تازہ تھا، گرم تھا. میں کہا جسے بچانا ہوتا ہے ہم بچا لیتے ہیں، جسے فنا کرنا ہوتا ہے فنا کر دیتے ہیں. فنا کر دیا کوئی بات نہیں. ابھی دیکھو کئی فن شیزوہا، کیسے ہم اسے دوبارہ جوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا جڑ جا، دوبارہ کھڑا ہو جاؤ، دوبارہ رینگنے لگا، کھڑا ہوگا. بس اتنا ہے کہ ڈسٹرکشن یا کنسٹرکشن میرے مطابق بس اتنی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی اور موت میرے لیے اتنی، میں چاہوں تو چھوڑ دوں، میں چاہوں موت دے دوں، میں چاہوں زندہ کر دوں. تمہاری سوچوں سے بہت اوپر کی بات ہے. ابھی ایک ٹائم لگے گا، تم وہاں تک پہنچو گے، سوچو گے، ابھی سیکھو گے. تمہارے سیکھنے کا عمل ابھی بہت چھوٹا ہے. تم میکسیمم 20,000 سال پرانی مخلوق ہو. 20,000 سال چیز کیا ہے؟ کروڑوں سال پرانی چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہیں. سورج دیکھ رہے ہو کروڑوں سال پرانا ہے، لاکھوں کروڑوں سال پرانے یہ ستارے چل رہے ہیں. زمین تمہاری اپنی لاکھوں کروڑوں سال پرانی ہے. تم ابھی 20,000 سال پرانے اور تم غلط صحیح نفع نقصان سالے سے گھسے ہوئے، قانون پہ قانون مانگ رہے ہو کہ جی بناؤ اصول، تو تم سالے فراڈی ہو. ہمارے قانون اس سے بہت اوپر کیا، بہت بڑے طریقے کے بنے ہوئے جو ازل سے ابد تک کے لیے ابد الآباد ہم نے بنائے ہوئے. اور تمہاری سمجھداری ابھی اتنی ہے نہیں. ابھی تمہیں بڑا ٹائم لگے گا، ڈیولپ ہوگے، تم بڑے عروج پہ پہنچو گے انسانیت کے. ابھی تم لرننگ پروسیس میں سیکھ رہے ہو.
تو یہ عجیب سی باتیں ہو جاتی ہیں جب انسان علم حاصل کرنے کے چکر میں پڑتا ہے تو وہ گھٹ مٹ کرتا ہے. لیکن امید یہ ہے کہ تھوڑا سا جب اور پڑھے گا تو کہے گا نہیں یہ اتنا سائنٹیفک نہیں ہو سکتا کوئی چیز کہ میگنیٹک فیلڈ ہی چلا رہی ہے. یہ باقاعدہ کوئی پیچھے بڑا سخت نظام ہے, بڑا مضبوط, تو اس کو لے کے چل رہا. تو پڑھنے کے بعد ایٹ دی اینڈ آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ جو کتاب قرآن شریف میں کچھ اشارے اسی بات کے کہ جو علم حاصل کرتا ہے, جو سیکھتا ہے, وہ پہنچ جاتا ہے. اگلی بات یہ لکھیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں, یہ بہت بودا علم ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے, اس سے علم بہت آگے کی بات ہے. یہ ہماری سوچ سے باہر, ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے اور علم تو ابھی شروع بھی نہیں ہوا, معلومات تو کچھ اور ہے, فارمولے اور قانون کچھ اور ہے, تو یہ ہو جاتا ہے. تو بہرحال کچھ لوگوں کے بارے میں قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے کہ جی یہ تو بڑے ایماندار ہیں اہل کتابوں میں سے, آپ ان کے پاس ڈھیر بھی رکھ دیں امانتوں کا, یہ آپ کو بالکل لوٹا دیں گے. اور کچھ ایسے ہیں جو ایک دینار بھی رکھو تو واپس نہ کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ الیک ما دمت علیہ قائم, ہاں اگر تم اس پہ قائم ہو, تمہارا اپر ہینڈ تو تم واپس لے لو گے. ورنہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ذالک بانہم قولوا لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ جنگلیوں جاہلوں کا مال لین دین میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہے. ایک کمی کمین بھیڑ بکریاں ہیں, کیڑے مکوڑے, ان کے ساتھ اب جو مرضی کر لیں, اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا ہی نہیں ان کے حقوق کے بارے میں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہیں جبکہ یہ بات کو بھی جانتے ہیں. میں آپ کو بڑی دکھیا بات سناتا ہوں, بڑی دکھ تکلیف کی بات. علماء حضرات کا فرمان سنا رہا ہوں, باہر پاکستان سے جو بیٹھ کے فتوے دے کے آ رہے ہیں, انگلینڈ میں میں ذاتی طور پہ یعنی سنا ہوا اپنے کانوں سے. آپ کو بھی ویڈیو بھیجوں گا, اور وہ ہمارے بھائی صاحب ہیں, انہوں نے بھی کئی دفعہ بتایا. وہ یہ کہتے ہیں, وہ ادھر رہتے تھے, میں نام نہیں لیتا, وہ بہت مشہور آدمی ہے, تو ہمارے بھائی صاحب ان کے پاس رہتے تھے, وہ فوت ہو گئے, بڑا امپائر ہے ان کا ملتان میں. وہ کہتے تھے کہ جی یہ جو برٹش ہے نا, برٹش, انہیں تو لوٹنا ثواب کا کام ہے سالوں. بڑے بےغیرت رہے, انہوں نے انڈیا کو بڑی لوٹا ہے 200 سال, تو یہاں فراڈ کرنا اجر ہے, کھا جاؤ ان کا پیسہ خبیث کے بچوں. اور انہوں نے ماشاءاللہ اس پہ عمل بھی بڑا کیا, جماعت بھی 5 وقت کی کراتے تھے, بڑے زبردست, بہت مشہور وہاں کے عالم, بڑا مدرسہ ہے وہاں پہ بھی اور ادھر بھی. بہت بلدان میں بہت بڑا امپائر ہے ان کا. امپائر سمجھتے ہیں آپ, مدرسہ نہیں, کمپلیکس نہیں, اس سے آگے. فوت بھی ہو گئے, لیکن انہوں نے خوب ایسی تیسی جو چکر بازی کر سکتے تھے. میں بے روزگار ہوں تو یہ والا فنڈ, تو یہ والا فنڈ, تو زکوٰۃ بھی, تو خیرات بھی, تو صدقات بھی, تو ختنہ بھی, تو فتنہ بھی, سارا وہ لیتے رہے, اور ساتھ ہی گورنمنٹ کو بھی تیل دیتے رہے, اور کارڈ بھی مارتے رہے, نئی نئی آئیڈیا بنا کے خوب پیسہ کما کے پاکستان بھیج کے اللہ رسول کا مدرسہ بنایا, جہاں بچے سے 12 پڑھتے. اس عقیدے پر کہ ان بغیرتوں کو لوٹنا تو اجر ہے, ان سے بارے میں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ تم نے عیسائیوں کو, یہودیوں کو تیل دیا ہے. قرآن شریف میں آپ نے پڑھ رہے ہیں کہ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بے شرموں کا عقیدہ ہے, بے حسوں کا. تو بہرحال اپنے اپنے عقیدے لوگ گھڑ لیتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ ہم کیا بکواس کر رہے ہیں, باز نہیں. تو بھائی گناہ گناہ ہے, نیکی نیکی ہے, ٹھیک ٹھیک ہے, برا برا ہے. جو منع کر دیا اللہ نے منع ہی ہوگا, چاہے مقابلے میں یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے مسلمان ہو. کئی فیصلے آپ کو مل جائیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کیا گیا, یہودیوں کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے, مشرکوں کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے. حق پہ فیصلہ ہو رہا ہے, جو حق پہ تھا اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے, مذہب پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. کئی بار یہودیوں کے حق میں اور مشرکوں کے حق میں فیصلہ ہوا ہے, جس پہ مسلمان ناراض بھی بہت ہوئے. ایک بات تو ایسے بھی ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا, اور وہ جو مدعی تھا وہ خوش نہیں ہوا اس بات سے, اور وہ حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے. دونوں مدعی مدعا علیہ دونوں چلے گئے کہ جی اس کا فیصلہ فرمایا کیس ہے. وہ غیر مسلم تھا دوسرا, جس کے حق میں رسول اللہ نے فیصلہ دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا جی کیس سننے سے پہلے یہ سن لیں کہ رسول اللہ میرے حق میں فیصلہ دے چکے. حضرت عمر نے اس شخص کی مدعی کی بات ہی نہیں سنی, اس کی گردن اڑا دی کہ تم نے رسول اللہ کی بات کو تقویت نہیں دی اور تم نیا فیصلہ مانگنے آئے ہو, تم تو مرتد ہو چکے. اس بات پہ سیدنا عمر کا جیسے سٹائل تھا, آپ نے کھڑکا دیا. کھڑکانا ہی چاہیے, نصیحت ہو جائے لوگوں کو.
صحیح ہے یا نہیں ہے میں تو نہیں جانتا، میں ایک مثال سنا دی ہے، میں آپ کو پھر وہی عرض کر رہا ہوں، میں صحیح غلط کے بالکل وہ نہیں، میں آپ کو ایک جو مثال ہوتی ہے جس سے بات سمجھ آ جائے بس وہ سمجھا دیتا ہوں، جتنی میری عقل دانی ہے چھوٹی سی. بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. ہاں کیوں نہیں، جس نے پورا کیا اپنا وعدہ اور پرہیزگار بنا تو بے شک اللہ محبت کرتا ہے پرہیزگاروں سے. یہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کو، اللہ کے فرامین کو سستا بیچ دیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطلب نکال کے اپنے الو سیدھے کرتے ہیں اور منفعت لیتے ہیں اس سے دنیا کی. لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام تک نہ کرے گا. ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں اور نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا، نہ انہیں پاک کرے گا. اور قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے کہ اگر میں تمہیں پاک نہ کروں تو پھر کون کرے؟ یہ تو میرا ہی ذاتی فعل ہے، میں تمہیں طہارتیں دے دوں، تزکیہ کروں. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن شریف میں تو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ اگر تزکیہ کرتا ہوں تو ان کا بھی میں کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام والا بھی پڑھا آپ نے ہے جی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اب ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. بے شک ان میں ایک فریق ایسا ہے جو مروڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے لیے تاکہ تم خیال کرو کہ یہ بھی کتاب سے ہی پڑھ رہے ہیں، یہ بھی کتاب کا ہی حصہ ہے. بنیادی طور پہ وہ ٹوسٹنگ ہوتی ہے. وما هو من الکتاب، قرآن شریف سے یا کتاب سے وہ ہوتا ہی نہیں ہے. وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے جبکہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں جبکہ یہ سچ بات جانتے بھی ہیں. اب فارمولہ یہی چل رہا ہے بازار میں، آپ قرآن کی بات کریں، پھر آپ حدیث کی بات کریں، پھر آپ تاریخ کی بات کریں، پھر کسی سیاستدان کی سچی سی بات کریں، لوگ امپریس ہونا شروع ہو جائیں گے. قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، سچی باتیں آپ کرتے ہیں جن پہ کانٹروڈکشن کوئی نہیں. بیچ میں اپنی ایک بات تل دیں، ایسے پیکنگ لگا دیں، گٹ بٹ کر دیں، لوگوں کو پتہ نہ لگنے دیں کہ بیچ میں آپ کی ذاتی رائے بھی گھس گئی ہے. لوگ کہیں نہیں جی قرآن شریف پڑھ کے بتایا، نہیں جی حدیث پڑھی، نہیں جی ساڑھے سامنے، نہیں حدیث تو سچی ہے نا جی، نہیں تو آیت تو سچی ہے نا جی. اور بیچ میں اپنا فارمولہ بھی گھسیڑ دیا بالکل ایسے کہ پتہ نہ لگے کسی کو، ایسا لگے کہ یہ بھی قرآن اور حدیث کا ہی حصہ ہے. آج کل بازار میں یہ ان ہے چل رہا ہے. ہمیں قصوروار ہمیں سننے والے ہم سنتے ہیں، پتہ نہیں ہم سنی بھی اسی لیے کہلواتے ہیں، سن کے مسلمان اور سن ہو جاتے ہیں. سن کر دونوں طرح سنے ہم بیٹھے نا، حضرانیہ کہتی میری ٹانگیں سن ہو گئی، وہ شاید سننی اس لیے تو ٹانگیں بھی سن زیادہ ہوتی ہیں. تو بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہم ہر بار ایک بت بنا لیتے ہیں کہ ہمارا لیڈر، ہمارا رہنما کوئی ہو جو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یہ بیماری ہے. تقلید کرنے کا بڑا شوق، تقلید کرنے، ایک نیا بت گھڑنے کا بڑا شوق. ہم وہ کانفیڈنس نہیں لا سکتے کہ ہمیں بس اپنے معبود کے ساتھ رہنا ہے سیدھا سادہ، ہمیں کسی اور معبود کی ضرورت نہیں رہی، ہمیں کسی اور رہنما کا بت بنا کے پوجا نہیں کرنی. عزت کرنی ہے، اساتذہ کی عزت کریں گے، بزرگوں کی عزت کریں گے، لیکن ہم ان کے بت بنا کے پوجا نہیں کریں گے. انے وار ہم ان کے عقیدے کو اپنا عقیدہ نہیں بنائیں گے. میں آپ کو بڑی واضح مثال سناتا ہوں، جو کہ صوفیہ کرام اور بزرگ، یہ تو بڑے بدنام ہیں نا سارے صوفیہ کرام. تو ایک بدعت جاتی ہے نا قوم. حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لو نا، حضرت خواجہ غریب نواز کا نام لو نا کہ جی ان کی تصانیف پڑھو، تو بدعت جاتے ہیں لوگ کہ نہیں جی اس میں تو آداب مرشدی ہی لکھے ہوتے ہیں. تو بالکل نہیں لکھے ہوتے، بالکل ہی نہیں لکھے ہوتے. ہرگز اس میں کوئی بات آپ کو ملے گی نہیں. حضرت داتا علی حجویری کی کتاب آپ صحیح پڑھ لیں اور آپ اس پہ دکھا دیں آداب مرشدی کہاں لکھے ہیں، میں آپ کو مان جاتا ہوں بالکل نہیں لکھے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو حضرت پیران پیر کی
بالکل ایک بات بڑی واضح سنا رہا ہوں فتح الغیب سے. آپ نے فرمایا کہ پیر و مرشد ایک مشاطہ کی مانند ہے جو مرید کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، پھر اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے. آگے اس کی اپنی ضرورت ہمت ہے کہ وہ اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے. یہ اس کو اسلوب سکھا دے گا، یہ اس کو بنیاد سکھا دے گا، پیروی کرنے کا طریقہ سکھائے گا. پیروی کرنی اس نے خود ہے. یہ بس ایک ایسی لیکٹیٹنگ مدر ہے جو نومولود بچے کو گود میں رکھتی ہے. بچہ چلنے پھرنے لگا، لیکٹیشن پیریڈ ختم. اب بچہ کھائے گا، پیے گا، گرے گا، پڑے گا، سیکھے گا، اچھا کرے گا، برا کرے گا، وہ بچہ کرے گا. مائیں 5 سال کے بچے کو چھاتی سے لگا کے دودھ نہیں پلائیں گی، اور اگر ہو رہا ہے تو پھر نیچر کے خلاف ہے، غلط ہو. ابھی تو ایسے بچے بھی مل جائیں گے. اب تو مثال دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے بھائی، ماؤں کو دل نہیں بھرا ہوگا کہ نہیں میرا بچہ تو گود سے نہ جائے. میں تو کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ نارملی جو ایک لیکٹیشن کا پیریڈ ہے میکسیمم 2 سال ہے. بس سیکھنے کا عمل بھی اسی کے لگ بھگ، اسلوب اور آداب سیکھنے کا عمل بھی ایسے ہی ہے. پھر وہ اللہ کے حوالے ہی ہے، وہ اپنا ہی الو سیدھا کرے گا. وہ پیر کی پوجا نہیں کرے گا، وہ اس کے مزاروں پہ چادریں نہیں چڑھانے لگ جائے گا. ہاں جیسچر آف پیس دکھائے گا، محبت کا اظہار کرے گا، بڑے دیوانہ وار محبت کا اظہار کرے گا، کیونکہ بات صحیح بتانے والا مل گیا تھا. وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرے گا، اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، اپنے رہبر سے. اس نے ٹھیک بات بتا دی، اس کو خراب نہیں ہونے دیا، تو ظاہر ہے عزت بھی سب سے زیادہ اس کی ہوگی. جب ماں نے نہیں بتایا، باپ نے نہیں بتایا، ماں باپ نے تو اپنے حساب سے بتایا اپنی معلومات، لیکن شیخ جو مسند کا حامل تھا، جو وقت کا استاد تھا، اگر اس کے ہاتھ میں آیا اور اس نے بات ٹھیک بتائی ہے تو یہ اس کا بڑا احسان. جیسے کل امت پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کہ آپ نے جو بات بتائی بالکل ٹھیک بتائی ہے. آپ اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتے. آپ کو لا محالہ ان کی عزت کرنی پڑے گی. محبت کریں تو الگ آپ کے مرتبے ہیں، لیکن آپ ان کی عزت تعظیم سے تو ہٹ نہیں سکتے، مسلمان اگر ہیں تو. کیونکہ آپ جب تعلیمات پڑھیں گے تو آپ کو ایسے اصول مل جائیں گے کہ اس اصول سے بہتر اصول ہی کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں حیات اللہ کے قرب کی عبادت کے طریقے، دعائیں، وہ ایسی کمال ہیں، وہ بالکل انچیلنجبل ہو جاتا ہے کام. آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. عزت کرنی ہی پڑ جائے گی، آپ کو تعظیم کرنی ہی پڑ جائے گی. جتنا پڑھتے جائیں گے محبت پیدا ہو جائے گی. بھاگ ہی نہیں سکتے، گرفتار ہو جائیں گے، اسیر ہو جائیں گے، دیوانے ہو جائیں گے، ہر بات میں سر دھنیں گے. ہمارا ایک دوست ہے، ابھی زندہ ہے، بڑا شاندار شاعر ہے. آج کل میرا مذاکرہ چل رہا ہے، ان سے ناراضگی ہے. بندہ ٹھیک ہے، شاعر بڑا اچھا ہے. تو وہ فارسی کا شاعر ہے، میں نے آپ کو سنا ہی کئی بار. اب وہ کہتے ہیں کہ جی جب میں خانہ فرہنگ میں گیا نا اور اپنے فارسی کلام پڑھا وہاں، تو جو اب ظاہر سالہ مسلی پاکستانی کو کیا پتہ ہے، وہ تو بجلی کے بل اور گیس کے بل میں گھسا ہوا. لیکن خانہ فرہنگ میں کچھ پڑھے لکھے فارسی کے استاد بیٹھے ہوئے. اب وہ کہتے ہیں جب میں نے اپنی وہ کو نظم سنائی، غزل سنائی، تو وہ تو سر دھن رہے تھے. اچھا مزے کی بات، کہتا ہے میں نے ان کو کہا پھر ذرا وہ والا شعر پڑھے. پھر پڑھا تو وہ زیادہ زور سے سر دھننے لگے. جتنا جتنا آپ سمجھتے جائیں گے اتنا اتنا آپ تعریف کی طرف جائیں گے. تو کہتے ہیں وہ استاذ کر کے مجھ سے بات کرنے لگے، کیا شیخ کیا استاذ کرنے لگے. پہلے وہ جانتے ہی نہیں تھے، کیونکہ نام نہیں لینا پسند کر رہے تھے کہ یہ کون آ گئے. لیکن جب انہوں نے میرا کلام سنا تو وہ یا شیخ یا استاذ کرنے لگے. عزت بڑھتی گئی جیسے جیسے سن رہے تھے. اور وہ انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہ جی اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، اور آگے انہوں نے انوائٹ بھی کر لیا کہ آپ فلاں گائیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جیسے جیسے آپ سیکھیں گے، آپ سنت پہ عمل کریں گے، تو آپ کو اپنے اساتذہ کرام سے محبت. اب براہ راست ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت نہیں کی، ہم ان کے ہاتھ پہ اسلام تو نہیں لائے، تو بہت بعد میں آئے 1500. اب کوئی اگر کوئی کہہ رہا ہے یا کوئی کہہ رہی ہے کہ جی میں براہ راست اسلام لائی ہوں حضور پاک کے ہاتھ پر، جو اس طرح کے بے شمار دعوے دار بیٹھے ہیں، میری براہ راست حضور پاک سے بیعت ہوئی ہے، بہت سارے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں، تو ہوں گے بھائی آپ بہت آگے. کیا میں تو ایک عام آدمی ہوں، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ میں 1500 سال بعد آیا ہوں، اور میں تو اپنے شیخ کے ہاتھ میں بیعت ہوں. جو زندہ تھے میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے ہی بتایا، آگے جو بتایا ان کو ان کے شیخ نے بتایا.
وہ بھی کہتے تھے کہ یہ ہم انسان ہیں، عام لوگ ہیں، ہوا میں نہیں اڑ سکتے، اور جو ہوا میں اڑتا ہے اس سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں. کرامتوں والے الگ ہے، وہ ادھر چلے جائیں آپ، ہم بغیر کرامت والے پیر ہیں، ہم عام لوگ ہیں، تو عام آدمی کی بات کرتے تھے. تو ہمیں تو وہی جو پہلا لنک ہے ہمارا، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، جس نے سکھایا، ہمیں تو اس کی عزت کرنی ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ عزت اسی کی جس نے سکھائی ہے ساری بات. کیا خیال ہے؟ آپ کہیں نہیں میں جمپ مار کے سپر سیڈ کر کے باہر، اور ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، الٹیمیٹلی سارے وہی محبت کر رہے ہیں، اور محبت کے اظہار کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ وہاں پہ بھی رسول اللہ کے عشق میں بالکل انوالو نہیں ہو رہے، آپ اس سے آگے جا رہے ہیں عبادت میں جو کہ اللہ کی ہے. عشق رسول پہ نہیں رکتا آدمی، آپ وہاں سے آگے عبادت پہ جاتے ہیں، پھر آپ اللہ کے حضور سر رکھ دیتے ہیں زمین پر، زمین پہ سر رکھ دیتے ہیں، ماتھا ٹکا دیتے ہیں، گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، ہاتھ رکھ دیتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے حضور، رسول کے حضور نہیں. بڑا سیدھا کام ہوتا ہے. وہ سجدہ کچھ اور ہوتا ہے، ابھی کا سجدہ کچھ اور ہوگا. ابھی سیکھنے میں کچا سجدہ ہے، کچا عمل ہے، سیکھنے کا عمل ہے. فرق پڑتا جاتا ہے سیکھنے کے ساتھ ساتھ، تربیت کے ساتھ ساتھ، عقیدت میں اور عبادت کے خلوص میں وہ فرق پڑتا جاتا ہے. تو باہر آتا تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، اوہو گزارش یہ تھی، اس کو بند کرواتے ہیں، کہ آپ کئی بار ایسے سنیں گے کہ اس میں قرآن شریف پڑھا گیا، پھر حدیث پڑھی گئی، پھر صوفیہ کرام بزرگوں کی باتیں کچھ کر دی گئی، بیچ میں اپنا اصول ڈال دیا. اس میں ہم اندھی تقلید کرنے لگتے ہیں کہ اچھا استاد مل گیا. بھائی جان یہ ہمارا قصور ہے. بنیادی طور پہ ہم نے شیخ کی، استاد کی پوجا نہیں کرنی ہوتی، آپ نے اللہ کی عبادت ہی کرنی ہوتی. اور جو بات آپ کو یہ بتایا کہ جی میرے بت نہ بنائیں، وہ بندہ ٹھیک ہے. ڈائریکٹ بت یا انڈائریکٹ بت نہ میرا گھڑنا، وہ ٹھیک ہے. اور دیکھو یہ نہیں کہہ رہا وہ فراڈی چکر باز ہے، وہ صرف کہہ رہا ہے کہ جی میری مریدی میں اضافہ ہو اور میرے پاس چندہ جمع کراؤ، سارا میں آگے بانٹوں گا، ضرورت مند میرے پتے میں ہے، تمہیں کیا پتا خبیث ہو، تم نہیں جانتے. ایک عجیب آدمی ہے وہ. تو یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ ایسے ٹویسٹنگ کریں گے اپنی زبان کی کہ وہ کہیں گے یہ بھی جو میں نے کہا یہ بھی اللہ کی کتاب سے. تو بالکل بالکل اس کو الگ الگ رکھا جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک عجیب مثال سناتا ہوں جو بڑی خوفناک ہے، جس پہ بڑا ہی اعتراض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آ گیا قریب، اور سوموار کو آپ کا ہونا تھا وصال. سوموار سے 4 دن پہلے جمعرات کے دن آپ پہ بہت حالت آپ کی ڈاؤن ہوئی، بہت زیادہ، اور صحابہ کرام مسجد میں اکٹھے ہو گئے، اور آپ کے گھر کے لوگ بھی تھے. امہات المومنین بھی ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، سیدنا علی بھی کھڑے ہیں، سیدنا عمر بھی، سیدنا ابوبکر بھی، مقربین سارے کھڑے، اور پریشان ہو رہے ہیں، آپ کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا وقت نزدیک آ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لاؤ کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں تاکہ تم راستے پہ رہو، بھٹکو نہیں، قیامت تک کے لیے کچھ چیزیں لکھ دوں. اس میں بحث شروع ہو گئی. اب یہ میں آپ کو روایت سے متعلق بتا رہا ہوں، صحیح جھوٹ میں کوئی بھی بات ہے، میں نہیں جانتا صحیح جھوٹ کیا ہے، میں وہ روایت بتا رہا ہوں. صحابہ کرام میں اس پر بحث ہو گئی، کاغذ لاؤ قلم لاؤ، کاغذ لاؤ قلم لاؤ. لیکن آپ اس وقت پھر ڈراؤزینس میں چلے گئے، غنودگی اتاری ہو گئی دوبارہ. تو سیدنا عمر نے کہا کہ جی آپ نے یہ جو بات فرمائی ہے یہ ابھی آپ ہوش میں نہیں ہیں، تو کاغذ قلم نہ لایا جائے، روک دیا. بات سمجھ رہے آپ، نہ لایا جائے. اور اس پہ بڑا اعتراض ہوا بعد میں، آج تک ہو رہا ہے کہ جی وہ کون تھے روکنے والے، پتہ نہیں اللہ کے رسول نے کیا لکھوانا تھا، کیا لکھ کے دینا تھا. وہ بڑی ضروری باتیں ہوں گی، تو اہل بیت کو بھی منع کر دیا، امہات المومنین بھی، اور سیدنا علی بھی، اور سیدہ فاطمہ بھی. وہ پھر ان کو سب کو روک دیا، نہیں کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس قرآن شریف ہے. میں آپ کو صحیح روایت سنا رہا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں کی.
اب اس پہ آج تک بڑا اعتراض ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول پتہ نہیں کیا لکھوانا چاہ رہے تھے، بہت ضروری ہوگی وہ بات. اور سیدنا عمر کون ہوتے تھے کہ رسول اللہ کی بات کو نہیں مانا، کہنے کاغذ قلم لاؤ کیوں نہیں لے کر آئے. بہت بڑا اس پہ شور مچا ہوا ہے، بہت بڑا. آپ نے فرمایا قرآن شریف کافی. اس کی وجوہات پیچھے یہی کہ ایک تو یہ بات میں کانٹروڈکشن بہت سارے ہیں، اس کو تو ہم ڈسکس نہیں کرتے، بہت کچھ ہے. اگر وہ ایسا ہوتا اور سیدنا عمر کہہ بھی دیتے کہ ضرورت نہیں ہے تو سیدہ عائشہ لے آتی، انہیں کون روکتا؟ کوئی روکتا؟ سیدنا علی لے آتے، کون روکتا؟ سیدہ فاطمہ لے آتی، کون روک لیتا انہیں؟ کون روک لیتا؟ وہ بھائی امہات المومنین کی طرف تو کوئی نہیں جاتا تھا نا، وہ تو پردے کے پیچھے موجود، وہ اللہ دیتی اور ہو جاتا کہ جی یہ تو ہوگا اور رسول اللہ کو دیا جائے، نہیں لائے. اس کا مطلب معاملات کچھ اور تھے، بات کچھ اور تھی. جو کچھ بھی ہوگا اور جو کہا گیا کہ قرآن شریف ہے اور اس میں یہ پابندی رکھی گئی ہوگی، یقیناً ذہن میں جو بات ہوگی. سیدنا عمر کی جو سنت ہے، جو ان کا طریقہ ہمیشہ رہا ہے، اور صحابہ کرام کا اور حضور پاک کا یہ رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو الگ الگ رکھا جائے، ملانا نہیں. حدیث الگ ہے، قرآن الگ ہے، روایتیں الگ ہیں، صحابہ کرام کے اقوال الگ رکھے جائیں گے. کبھی ایسا نہ ہو کہ قرآن شریف کے ساتھ ملا دیا جائے، لوگ گمان کرے کہ یہ بھی قرآن کا حصہ ہے. اس کی پابندی کی بھی ٹھیک ہو گیا. تو ایسا ہوا ہوگا. میں مطلب آپ کو یہ روایت اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ بڑی مشہور ہے آج کل اور بہت اس پہ اعتراض بہت ہو رہے ہیں. دیکھیے حضرت عمر نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ تو فائدہ ٹھیک کیا یا غلط کیا، آپ کے پاس کتاب موجود ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ اس میں دوسری بات ایسے نہ مروڑی جائے، ایسے ٹوسٹ نہ کی جائے کہ یہ قرآن کا حصہ لگے یا آسمانی کتاب کا حصہ لگے، یہ توریت کا یا زبور کا یا انجیل کا. منع کر دیا. اور یہ نافرمانوں کی بات لکھی. وہ اگر ایسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، پھر یہ غلط ہو جائے. اس کا اگر لحاظ کیا گیا ہے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد 5 دن حیات رہے، تو آپ نے اس میں کچھ بھی آگے نہیں لکھوایا. دوبارہ آپ ہوش میں آ گئے اور آپ نے دوبارہ اس کا کوئی تقاضا نہیں کیا لاؤ کاغذ قلم میں کچھ لکھ کر دیتا ہوں. کچھ باتیں آپ نے کی ہیں اس میں، وہ حدیث میں شامل ہیں، جو آپ نے آخری وصیتیں فرمائی ہیں وہ لکھی ہوئی، کوئی ایسی بات نہیں. تو غلط صحیح کی بات ختم ہو جاتی ہے. میں نے سنائی اس لیے ہے کہ یہ سوال آج کل بازار میں پھر رہا ہے بہت، اور یہ اس آیت سے ملتا بھی ہے کچھ، ڈائریکٹ نہیں لیکن انڈائریکٹ. کہ اگر حدیث کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی فرمان کو لکھوایا جائے تو لکھا جا رہا تھا صرف قرآن شریف. اس وقت آپ کی حیات طیبہ میں حدیث نہیں لکھی جا رہی تھی، آپ نے منع کیا ہوا تھا کیونکہ یہ مکس ہونے کا خطرہ تھا. حدیث اور قرآن کو ملا دیا جاتا، یہ بھی رسول اللہ سے سنا ہے، یہ بھی قرآن ہے. ایک گروپ بن جاتا، کہتے نہیں ہمارے پاس لکھا ہوا یہ بھی قرآن ہے، اس میں ڈالو. اس کی پابندی کی جا رہی تھی کہ نہ لکھا جائے، صرف قرآن شریف لکھا جائے. ایسا ہی ہوا ہے. ما كان لبشر ان يؤتي الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كانوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شایان شان ہی نہیں کسی انسان کے لیے کہ اس کو کتاب عطا کی گئی ہو، اس کو حکمت عطا کیا گیا ہو، اسے نبوت عطا کی گئی اور وہ یہ کہے کہ جی جناب لوگوں کو کہے کہ جی میری عبادت شروع کرو. یہ نہیں ہو سکتا، یہ اصول کے خلاف ہو جائے گا. اور وہ یہ کہے کہ جی اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، تو ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر راستہ غلط ہے، وہ تو بندہ ٹھیک نہیں ہے، پیچھے اصول کے خلاف ہو گئی یہ بات. وہ تو کہے گا کہ بن جاؤ اللہ کے بندے اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے تھے کتاب کی، اور بوجہ اس کے تو خود بھی کتاب پڑھنے والے ہو، تو تم اصول کی بات کرو گے جو کتاب میں لکھا گیا ہے، جو تمہارے پاس واحد ذریعہ ہے، پیمانہ ہے، اس پہ ہی رہو گے. پیمانے کے مطابق بات کرو گے، انسان کے اوپر بات نہیں کرو گے، پرسنالٹیز پہ بات نہیں ہوگی. یہاں پہ پرسونیفائی نہیں کرو گے کسی چیز کو، تم کرو گے کتاب کی بات، مصدق لکھے ہوئے ڈاکیومنٹ، تاکہ اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے جو اس پیمانے پہ پورا ہے وہ پورا ہے. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. وہ مقبول بندہ نہیں حکم دے گا تمہیں اس بات کا کہ بنا لو فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُم مُّؤْمِنُونَ. تو کیا تم ایسا سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں کفر کی بات بتائے اس کے بعد کہ تم لوگوں کو اسلام کی بات بتائی گئی، بعد میں کفر پہ لائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہ بندہ پروو ہو گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے.
کسی اور راستے کا. بڑی سادی سی بات, بڑی سیدھی سی بات. تو بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی قرآن شریف میں جو بالکل سیدھے سادے فارمولے, اس کی رگڑ میں, اس کی کاٹ کے اندر جو مرضی آ جائے چھوڑ دے, اس کو ختم کر, چھوڑ دے اس کو. قرآن شریف کے خلاف کسی نے بھی بات کی, ختم ہو گئی بات. حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے, غلط ہو گیا, بالکل جاہل آدمی ہے وہ. میں اکثر ہی بتاتا رہتا ہوں کہ احادیث کے مزاج کو سمجھنا ایک عام آدمی کا کام ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہماری عقل بہت تھوڑی ہے, بہت ساری چیزیں تھوڑی ہیں, اور بہت ڈیولپ ہونے کا بھی وقت باقی ہے. وہ ہوگا, پھر آپ قرآن شریف کی آیتوں کو سمجھیں گے. آہستہ آہستہ وقت گزرتا جائے گا, انسان کے شعور کھلیں گے, اس کی معلومات ایکسپینڈ ہوگی, دماغ استعمال ہونے کے لائق آئے گا, سمجھے گا. احادیث کا بھی ایسا ہی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ احادیث سمجھ شاید نہیں آ رہی ہوں گی, اور ہم کہیں گے کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے. بہت ساری ہیں ایسی, لیکن اس لیے کہ آپ کی سمجھ میں عقل میں فرق ہے. میں ایک فارمولہ بتاتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ جناب علی میں کتاب لا رہا ہوں بازار سے لطیفوں کی, اس میں 100 لطیفے لکھے. اب وہ تو آپ بات کریں لطائف کہ جی کامکس ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اس میں سے 15 لطیفے بہت اچھے ہیں, باقی لطیفے ہیں نہیں ہیں. کر سکتے ہیں نا آپ, یہ 15 لطیفے تو کمال ہیں بھائی, آپ انہیں یاد کر لیں گے, باقی کہیں گے چھوڑو 85 چھوڑ دیں, ایوریج ہے, بلو ایوریج, کچھ ابو ایوریج ہے. آپ کیٹیگری بنا سکتے ہیں لطیفے کے. آپ قرآن اور حدیث میں نہیں کر سکتے یہ فارمولہ. یا تو آپ سارا مانیں گے یا آپ سارا چھوڑ دیں. بات ہے نا اصول کی. آپ کہیں نہیں یہ والی حدیثیں ٹھیک ہے اور یہ والی حدیثیں ٹھیک نہیں, یہ والی مانوں گا اسی کتاب سے, اسی کتاب سے یہ والی نہیں مانوں گا. کون سے فارمولے تھے بھائی, وہ فارمولہ بتائیں. قرآن شریف کی یہ والی آیتیں مانوں گا, یہ والی آیتیں نہیں مانوں گا. قرآن شریف میں لکھا ہے, کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں, کچھ چھوڑ دیتے ہیں. تو بھائی جان یا تو سارا مانو یا سارا چھوڑ دو. آپ کس فارمولے کے حساب سے کہتے ہیں یہ والی آیت مانوں گا اور یہ والی آیت نہیں مانوں گا, یہ والی حدیث مانوں گا اور یہ حدیث نہیں مانوں گا. پھر آپ اس میں کچھ کہتے ہیں اصول نہیں ہے, اصول پہ پوری نہیں اتر رہی, ضعیف ہے, راوی ٹھیک نہیں. تو جن کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف نہیں ہے اور راوی بہت ٹھیک ہے, وہ کس نے بتایا آپ کو؟ آپ وہاں کھڑے تھے, آپ راوی چیک کر رہے تھے وہاں. آپ نے وہ بھی کتاب سے ہی پڑھا ہے نا, کتاب سے ہی پڑھا ہے نا کسی سے. یا آپ وہاں کھڑے ہو کے ڈھونڈ رہے تھے کہ جی یہ والا راوی صحیح اور یہ والا راوی غلط ہے. آپ کے پاس اس کے لیے ایک اور کتاب ہے, پھر اس کتاب کو چیک کرنے کے لیے ایک اور کتاب, پھر اسے چیک کرنے کے لیے ایک اور کتاب. آپ لائبریری میں گھس جائیں گے, 200 کتابیں ڈھونڈیں گے آپ راوی چیک کرنے کے لیے. آپ اپنی مرضی کا راوی اتھینٹک کہہ دیں گے اور اپنی مرضی کے خلاف جو راوی کہیں گے یہ ضعیف نکلا ہے, کیونکہ یہ حدیث مجھے اپیل ہی نہیں کر رہی تھی, اس لیے میں نے اس کے خلاف کام کیا. یہی ہوا ہے. یا تو آپ سارا مان لیں یا سارا چھوڑ دیں. یہ میں اپنی مرضی کا مانوں گا, اپنی مرضی سے چھوڑ دوں گا. کچھ لوگ ہیں نا منکر حدیث ہیں, مطلب اس طرح یہ حدیثوں میں بھی بہت رد و بدل ہوا جی, بہت کچھ ہوا ہے. اچھا جی, تو آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں جی وہ تو پڑھتے. کتنی؟ 5. کہاں سے آئیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, قرآن شریف میں کدھر ہے؟ حدیث میں ہے جی. تو وہ کیوں پڑھتے ہیں؟ جب آپ حدیث نہیں مانتے تو آپ نماز کیسے پڑھ لیں گے؟ آپ کر دیں حدیث سائڈ پہ, پڑھ کے دکھا دیں نماز. رکوع کہاں لکھا ہے, سجدہ کہاں لکھا ہے, سبحان ربی العظیم کیسے لکھا ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کہاں لکھا ہے, التحیات کہاں لکھی ہے, سلام پھیرنا کہاں لکھا ہے؟ سارا حدیث میں ہے نا. آپ پھیر رہے ہیں سلام کے نہیں پھیر رہے, التحیات پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, رکوع کرتے نہیں کرتے, تشہد قضا قیام کر رہے ہیں نہیں کر رہے, کہاں سے کریں؟ حدیث سے. تو بھائی جان آپ حدیثیں مان رہے مرضی کی, جن کے بغیر آپ کو گزارا نہیں چل رہا. آپ جن حدیثوں کو رد کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ساری حدیثیں جھوٹی ہیں. نہ, ساری حدیثیں نہیں, آپ کی مرضی کی حدیثیں جھوٹی ہیں. آپ ایک چکر باز افراد ہی آتے ہیں. سارا چھوڑ دیں, پھر آپ پڑھ کے دکھا دیں نماز. آپ کہیں گے قرآن شریف ہے یہ اللہ کی کتاب, قرآن شریف ٹھیک ہو گیا. کون مان رہا ہے کہ جی, کون کہہ رہا ہے نہیں ہے, کون کہہ رہا ہے؟ ختم. اب آپ کہیں جی کہ جی رسالت کو ہم نکال دیتے ہیں, سنت نہیں پڑھیں گے, حدیث نہیں پڑھیں گے, نکال دیا سائڈ پہ. کر کے دکھا دیں آپ عبادت, آپ نماز پڑھ کے دکھا دیں, آپ روزہ رکھ کے دکھا دیں, آپ قیام اللیل کر کے دکھا دیں, آپ زکوٰۃ دے کے دکھا دیں, آپ حج کر کے دکھا دیں, آپ وضو کر کے دکھا دیں, کر کے دکھا دیں. اور زیرو پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی,
زیرو پہ کھڑے ہو جاتے، ختم ہو جاتا ہے. آپ سب کو فارمولا کریں جی آپ کے پاس کتاب ہے قرآن شریف، ہاں جی ہے، میرے پاس ہے، ہاں جی، سب کے پاس، ٹھیک ہے. آپ چلے جائیں حرم شریف، سب کی نماز الگ ہو جائے گی. کہیں گے قرآن شریف میں ایسی نماز لکھی ہے، مجھے یہ سمجھ آ گئی، میں یہ پڑھ رہا ہوں. دوسرا کہے گا میں نے ایسے پڑھی اور میرے پاس قرآن شریف ہے. سب کی الگ ہو جائے گی، سب کی. آخر کیا ہوگا؟ آپ چرچ چلے جائیں گے، سروسز جو انہوں نے کیا ہے. اب وہ عیسائی نماز ہی نہیں پڑھتے کیونکہ ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی سنت کا اتھینٹک ریکارڈ ہی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی، وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے تھے، گنی چنی 2-3 باتیں رہ گئی جس میں اس میں بھی الفاظ کا فرق آ گیا. انہوں نے پھر کیا کیا، ٹیبل لگائی، کرسی لگائی کہ بھائی کچھ تو کرنا ہے. چرچ میں سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کا بت ٹکا دیا سامنے، اور اس صلیب پہ جو کہ ذلت کا نشان ہے، یہودیوں کا نشان. وہ کہہ رہے نہیں عیسائیوں کا نشان ہے. اس کے سامنے اس کو رکھ کے یوں کرے ہوئے بیٹھے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. وہ پوچھو عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی عبادت کی ہے؟ چور کے پتر سے. تو آپ بھی یہی ہو جائیں گے، سنت نکالیں گے بیچ میں سے، حدیث نہیں مانیں گے، یہی ہو جائیں گے. آپ کے پاس راستہ کون سا رہ جائے گا؟ آپ کے پاس سارے راستے بند ہو جائیں گے. لا محالہ آپ واپس رسالت میں جائیں گے. جوتا پہننا کیسے، اتارنا کیسے، سونا کیسے، کس کروٹ سے سوتے، کس کروٹ سے جاگتے، باتھ روم جانے کی دعا، باتھ روم سے باہر آنے کی دعا، پانی پینے کی دعا، پانی پینے کے بعد کی دعا، کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا. بیویوں سے کیسے بات ہوگی، دوستوں سے کیسے بات ہوگی، کسی کے گھر مہمان گئے تو کیا کریں گے، مہمان آپ کے گھر آئے تو کیا کریں گے. آپ یہ سارا نکالیں. آپ کھڑے کی طرح ختم ہو گئی نا بات. پھر تو آپ جناب علی بہت ساری حرام چیزوں کی بھی حلال کرا دیتے ہیں، بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اور آپ یا تو حدیث کو مانتے ہیں اور یا پھر آپ نہیں مانتے. 2 راستے نہیں ہیں، 2 باتیں نہیں ہیں. اب اس کے اندر بہت سارے اختلافی مسئلے مل جائیں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ یہ روایت ہوئی ہوئی رپورٹ ہے یا اور اس کے اندر یعنی یہ باب کرتاس کہتے ہیں اس کو، باب کرتاس کہ جی اس کے اوپر کاغذ قلم والی حدیث، کاغذ قلم والی، وہ بڑی مشہور ہے کہ جی یہ بڑا مسئلہ ہوا ہے. اور حضرت عمر نے جناب علی حضور پاک کی بات نہیں مانی. بہت اختلاف ہے، بہت شیعہ تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا اس پہ. ایک باب کرتاس پہ اور ایک باب فدق پہ. وہ ایک باغ تھا، ایک گارڈن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ایک باغ تھا، فدق کا باغ. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور شروع ہوا نبی پاک کا وصال، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت حضور سیدہ فاطمہ تو زہرا تشریف لائیں اور آپ نے کہا کہ جی وہ میرا ترکے میں سے مجھے حصہ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہے اور باغ ہے، وہ مجھے دیا جائے گا، تو ترکہ دیں. سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ جی میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ رسولوں کی کوئی میراث نہیں ہوتی، ان کی جائیداد پہ تقسیم نہیں کیا جاتا، تو یہ نہیں ہوگا اور یہ بیت المال میں جائے گا. ان کی کسی اولاد میں یہ تقسیم نہیں ہوگا کیونکہ رسولوں کو، جو میں نے رسول اللہ سے سنا، تمام نبیوں کی سنت ہے، ان کی میراث اولاد میں تقسیم نہیں ہوتی، تمام امت ان کی اولاد ہوتی، یہ بات بیت المال ہو جائے گا. تو اس میں اب 2 جواب ہیں. ٹوسٹنگ دیکھیے گا، ٹوسٹنگ دیکھیے گا کیسے کمال کی کرنے والوں نے کی ہے. 2 نے کہا کہ جی اس بات پہ سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھ کھڑی ہوئی اور دوبارہ ابو بکر صدیق سے کلام نہیں کیا لائف ٹائم. دوسری روایت میں لکھا ہے کہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا نے اس بحث کو چھوڑ دیا اور اس موضوع پر سیدنا ابو بکر صدیق سے کوئی بات نہیں کی دوبارہ. چھوٹے چھوٹے الفاظ نا، عربی میں بہت چھوٹا زیر زبر سے فرق اتنا آ جاتا ہے. بات کہیں کی کہیں چلی گئی، اپنا مطلب نکالنے والا نکال گیا کہ جی ان کا بڑا زبردست جھگڑا ہو گیا تھا. اب آپ لے آئیں پیچھے کہ ہوا کیا ہوگا، کیسے آپ فیصلہ کیسے کریں گے. 2 حدیثیں ایک ہی جگہ لکھی ہوئی ہیں، آپ روایتیں پڑھیں گے نا تو ایک میں یہ الفاظ ایک میں یہ الفاظ، کیا کریں گے. آپ کہیں گے کہ جی حضور سیدہ فاطمہ الزہرا کا طریقہ کار زندگی میں کیا رہا، آپ کی سنت کیا تھی، کیا مالک باپ کے پیچھے کبھی گئے، کبھی
جو اپنا مال اٹھا کے اپنی روٹی اٹھا کے حسنین کریمین کو دیتی ہیں، باہر فقیر کو دے دو، خود بھوکے بیٹھے 8 دن 10 دن 20 دن 15 دن، نارمل سی بات ہے، فاقہ ہو رہا ہے، سیدنا علی بھی دے رہے، وہ پاک کے پیچھے جھگڑا کریں گے حضرت ابوبکر سے؟ ہمیں پاک چاہیے. سوچنے کی بات ہے. وہ بھائی جان وہ تو رسول اللہ کے ہاتھ سے تربیت ہوئی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ہاتھ سے تربیت ہو رہی ہے، وہ باغ کے پیچھے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جی یہ ہمیں دے دیا جائے. سوچنے کی بات. تو آپ ان کی شان کی، آپ ان کی بڑائی کی اگر بڑا دم بھر رہے ہیں، ہم اہل بیت میں سے اور اہل بیت اور مومنین ہیں، ایسی تمہاری، تم تو ان کے کردار کے اوپر شک کر رہے ہو، یا ان کی بزرگی کے اوپر سوال لے کر آ رہے ہو کہ وہ تو کبھی مال دولت تو چیز ہی کوئی نہیں ان کے آگے، جنہیں حضور پاک فرمائے تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سب سے پہلے تو مجھ سے ملنے والی ہے. وہ پلاٹس مانگ رہے ہوں گے، زمینوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو آپ بنیادی طور پہ پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی ان کا کیا طریقہ رہا. جب آپ حضور سیدنا بلال سے مربی کوئی روایت سنیں گے تو آپ سیدنا بلال کی پوری ہسٹری لیں گے نا، یہ کیسے تھے، یہ جنگ میں کیسے تھے، یہ امن میں کیسے تھے، وفاداری میں کیسے تھے، دشمن کے ساتھ کیسے تھے، غلامی کی عمر کیسی تھی، جب آزاد ہوئے تو کیسے تھے، بیٹھتے کیسے. آپ پوری ہسٹری لیں گے، پھر سیدنا بلال کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو فیصلہ کریں. آپ پوری ہسٹری کے ٹھیک ہے، آپ کو سوال کا جواب مل جائے ہوا کیا ہوگا. بنیادی طور پہ تو انہوں نے پوچھا ہوگا کہ جی اس کا کیا کرنا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق نے کہا ہوگا کہ جی بیت المال ہی ہے، نہ میرا ہے نہ تمہارا، نہ ہم دونوں کا نہیں، ٹرسٹی میں ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میری اختیار میں میرے ہے، لیکن میرا نہیں ہے کہ میں یا اپنے بیٹے کو عبداللہ کو دے دوں گا. حضرت عبداللہ ان کے بھی بیٹے تھے، ان کے بہت سارے بچے تھے سیدنا ابوبکر صدیق کے. سیدنا عمر کے بھی بیٹے کا ایک نام عبداللہ تھا. تو انہوں نے کہا میں عبداللہ کو تو نہیں دے رہا، اپنے بچوں کو تو نہیں دوں گا، میں تو اپنا بھی دے چکا ہوں، میرے پتھر بھی پیٹ پہ بندے رہے، حضور پاک کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہوں، جائیداد سے میرا بھی کوئی لینا دینا کہ میں ملکیت میں رکھوں امیر المومنین، نہ میرا کام بھی اسے تقسیم کرنا ہے، جو عام آدمی میں تقسیم ہو جائے گا، حکومت کا مال ہے. رسولوں کے طریقے یہی ہے، انبیاء علیہ السلام ترکہ نہیں چھوڑتے، یہ صحیح ہے. میں نے یہ سن لیا ہے، آپ نے بھی سن لیا ہے، آپ کے ہاتھ میں آپ کی طبیعت نبی پاک کی گود میں ہوئی ہے، آپ تو بات جانتے ہیں. بات تو ہوا ہوگا کچھ کہ جی اس کا کیا کرنا ہے، اس کو نپٹا دیا ہے تو جی نپٹا دیا. بیت المال میں کسی کا نہیں، ٹرسٹ میں چلی جائے نا کوئی چیز، آپ کہیں یہ اوپن ہے فار پبلک تو وہ پابندی ہوتی ہے. وہ اس وقت کردار والے لوگ تھے، یہ نہیں تھا کہ جی آج پبلک پارک ہے تو کل ڈی ایچ اے ہے، ایسا نہیں تھا. وہ پبلک پارک ہے، آج صحیح زمین ہے تو کل ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ایسا نہیں تھا. وہ پکے لوگ تھے اور پکے رہتے تھے اپنے کام. تو احادیث کے سبق میں بھی آپ کو کامن سینس کی استعمال کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کامن سینس. پھر آپ کو بات کھل کے واضح ہے، اس میں شک شبے ختم ہو جائے. لیکن بغیر رہنمائی کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ ایک گروپ میں چلے جائیں گے. آپ یا تو شیعہ گروپ میں چلے جائیں گے، یا سنی گروپ میں چلے جائیں گے، یا دیوبندی گروپ میں چلے جائیں گے، یا وہابی ہو جائیں گے، یا آپ سارا چھوڑ دیں گے کہ بھائی یہ تو بالکل ہی حدیث کا منکر، سارا ہی چھوڑ دیں. تو آپ پہلے اللہ کی کتاب پڑھیں. اللہ کی کتاب پڑھنے کا طریقہ بہت آسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی سنت سیکھیں. اللہ کا طریقہ کیا ہے بات کرنے کا، کس طرح کے کتابیں نازل ہو رہی ہیں، کتابوں سے پہلے کتنے برگزیدہ نبی آ گئے ہیں، بغیر کتاب کے بھی ہدایت دی ہوئی ہے. میں نے بھی بتایا نا حضرت ابراہیم کے قرآن میں لکھا، بغیر کتاب کے وہ برگزیدہ نبی ہیں، بلکہ نبیوں کے بھی باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں، بغیر چاروں کتابوں کے. وہ تو ان کے بہت بعد میں نازل ہوئی، لیکن وہ ساری تعلیم سیدنا ابراہیم کو پتہ تھی جو چاروں کتابوں میں لکھی تھی. نہیں تھی. توراۃ زبور انجیل قرآن شریف میں جو کچھ لکھا ہے سیدنا ابراہیم کو پہلے سے پتہ تھا. قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے ساری باتیں، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا اور دعائیں ان کی اور مناجات اور ان کے کام اور فرشتوں سے کلام اور عذاب کا نازل ہونا اور عذاب سے ڈرنا اور فرشتوں کا احترام، یہ سارا قرآن شریف میں لکھا ہے. بیگم نے ان کی کیا کہا، وہ بھی فرشتوں کو دیکھتی تھی حضرت سارہ، قرآن شریف سے ثابت ہے نا کہ وہ فرشتوں کو انہوں نے دیکھا جو عذاب لے کر آئے، قرآن شریف میں لکھا. تو یہ بغیر کتابوں کے ہی جانتے تھے ساری. جیسے جیسے عوام بڑھی ہے، جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوا ہے، جیسے جیسے عقیدے کھلتے گئے اور بہت جھگڑے پڑنے کا خطرہ ہے،
پھر ان رائٹنگ آنا شروع ہو گئی چیزیں. یہ بائبل میں باقاعدہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کے ذکر ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لے گئے, میں اس کو ہٹا دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوئی دور پر اپنی قوم کو آزاد کرانے کے بعد, تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جی مجھے کوئی پکا مسودہ دے, قوم نہیں فرما بردار نہیں ہو, پکا مسودہ لکھ کر دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے بڑے غصے میں آسمان سے بجلیاں نازل کی, جو پتھر پہ لکھ دیا. 10 کمانڈمنٹ پتھر پہ لکھ کے, پتھر سے گود دیے خود اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے. پھر ان تختیوں کو الگ کر کے دیا کہ دے دو اپنی قوم کو, خبیث کے بچے دیکھتا ہوں مانتے ہیں نہیں. اور مزہ وہی آیا, نہیں مانا, نہیں مانا. آپ جب نیچے آئے تو یہ بتوں کی پوجا, گائے کی پوجا شروع کر چکے تھے. آپ نے وہی تختیاں اٹھا کے ان کے سر پہ دے ماری, پھر زمین پھٹ گئی اور یہ خبیث کے بچے سارے جو نافرمان تھے وہ نیچے دفن ہو گئے. قوم ڈر گئی 5-10 منٹ کے لیے, 5-10 منٹ کے لیے, پھر واپس خلاف ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور اللہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تختی بھی موجود تھی پتھر پہ. پتھر پہ سند ہو گئی, پتھر پہ قضا کر دیا. مطلب یہ کہ یہ انمٹ سیاہی ہو گئی ہے, irremovable. پھر بھی نہیں مانا. وہ کتابیں بس اتنی ہیں, قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے ساری کتابوں کہ تم مانتے تو ہو نہیں. پھر بنی اسماعیل نے بڑا کہا کہ جی کتاب ہم پہ نازل ہوتی نا, دیکھو آپ کیسے مانا. یہ بنی اسرائیل والے تو خبیث تھے, کتاب نازل ہو گئی, انہوں نے بھی نہیں مانا. قرآن شریف نہیں مانا. کہتے تھے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق ہیں, امین ہیں, بہترین ہیں, ہم جانتے ہیں ان سے بڑا کردار کسی کا نہیں دیکھا, ان سے زیادہ صفات کسی کی نہیں. لیکن یہ جو بات کریں نا قرآن شریف والی, یہ ایک کمال بھڑکتی ہوئی شاعری ہے, کمال ہے, مزہ آ جاتا ہے سن. مانیں گے نہیں ہم, سن کے مزہ بڑا آتا ہے. تو نہیں ماننا تو کتاب نازل ہو کے پٹ کیا لیا بھائی, تم نے کروا لی نازل. جنہوں نے نہیں جنہوں نے ماننا تھا تو بغیر کتابوں کے برگزیدہ ابراہیم علیہ السلام ہے, نوح علیہ السلام. آسمان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی کشتی بناؤ, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کشتی بڑی بےزتی ہو جائے گی. وہ کہیں گے جی یہ آبادی کے اندر کشتی بنا رہا ہے, ادھر کون سا سمندر دریا ہے جس میں ڈالنی ہے, لکھا ہوا ہے نا, ایسے ہی مانتے نا. تو وہ بڑے فرما بردار تھے, بڑے برگزیدہ تھے, اور وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ایسے ہی جانتے تھے جیسے آپ کتابیں پڑھنے کے بعد جانے. وہ بغیر کتاب کے نازل ہوئے ہی جانتے تھے. آدم علیہ السلام پہ قرآن شریف نازل نہیں ہوا, نہ توریت, نہ زبور, نہ انجیل. وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے فرما بردار تھے. کئی جگہ قرآن شریف میں آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ فرما بردار تھے, ہم نے انہیں معاف کیا. قرآن شریف میں ذکر ہے. اس وقت کتابیں نہیں نازل ہو رہی تھیں, مسودے نہیں آ رہے تھے. تو بھائی جان جن کے اوپر نازل ہوئی ہیں ان کا قرآن شریف میں لکھا ہے یہ ان کے پاس کتاب ہے, یہ علم رکھتے ہیں, یہ جانتے ہیں, کتاب پڑھتے ہیں, عقل نہیں کرتے. ابھی آج پڑھا آپ نے کتنی دفعہ, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, ان کے پاس يُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, یہ نہیں جانتے, کتاب پڑھتے نہیں مانتے ہے نا. کئی جگہ قرآن شریف میں لکھا کہ جب تم کتاب پڑھتے ہو لیکن عقل نہیں کرتے. تو بہرحال ہدایت کا چشمہ کچھ اور پیمانوں پر ہے, معلومات پر مبنی نہیں ہے, کتاب پر مبنی نہیں ہے. کتاب آپ کے لیے ایک چیلنج بن کے آتی ہے کہ اب اسے مان کر دکھاؤ. بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ اسی کو پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. قرآن شریف میں ہی لکھا ہوا ہے, سورہ توبہ میں آگے پڑھ چکے ہیں کہ اس کو پڑھ کے ہی کچھ لوگوں کا عقیدہ بڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگوں کا عقیدہ اس سے گھٹ جاتا ہے. اور یہ طنز میں کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے مسلمانوں کا عقیدہ اس سے بڑا بڑھ گیا ہوگا, یہ طنز کرتے ہیں. وہ آخری حکم جو پڑھا ابھی آپ, تو ایمان والوں انہیں بتا دو کہ جن کے عقیدے بڑھنے تھے وہ واقعی بڑھ گئے, اور جن کے تباہ ہونے تھے وہ انہی آیتوں سے تباہ بھی ہو گئے. ان کے عقیدے مذاق میں چلے گئے, نافرمانی میں اضافہ ہو گیا یہی پڑھ کے. قرآن شریف میں ایسا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ کتاب پڑھنا اور نہ پڑھنا آپ کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے. پہلی چیز آپ کا دل ہے اور آپ پہ نازل ہونے والی ہدایت ہے. نازل ہوئی ہے تو آپ مانیں گے, نہیں نازل ہوئی تو آپ کیا مان لیتے ہیں, سب ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں آپ سب. تو باہر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے. اور اب تو قرآن شریف کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں, اور
اتھینٹک سنت ہے، احادیث کی کتابیں مسترد، آپ ان کو بھی اتنے اعتراض سنیں گے، کہ آپ پھر اعتراض کے لیے ایک اور جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک اور کتاب کھول لیں گے، تو کتاب پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ اور اعتراض ملیں گے جس کے لیے آپ ایک اور کتاب کھولیں گے، اور پھر اس اعتراض کے لیے ایک اور کتاب کھولیں گے، تو آپ تتر بٹیر ہو جائیں گے۔ اس لیے قرآن شریف میں بڑا سیدھا فارمولہ لکھا ہے کہ جی ایک ہی بات ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان کامن ہے، اس پہ عقیدہ کر لو، ختم ہو گئی۔ ہم نے اس کے علاوہ پوچھنا کیا ہے تم سے؟ ہم نے نہیں پوچھنا ہم بس یہی پوچھیں گے جو تم جانتے ہو، بس، اور اسی پہ سوال ہو جائے گا اور اسی کے حساب سے تمہارا انجام ہو جائے گا۔ میں آپ کو ایک سوال سیدھا سادہ سے کرتا ہوں، پھر وہی آخری، آپ اپنی زندگی میں کون کون سی چیز کو انجوائے کرتے ہیں؟ اصل قرآن شریف پڑھنا انجوائے کرتے ہیں؟ کتنی دیر؟ آپ اپنے بچے کے ساتھ رہنا انجوائے کرتے ہیں یا آپ اپنی امی کے ساتھ رہنا انجوائے کرتے ہیں، اپنے ابا کے ساتھ رہنا انجوائے کرتے ہیں، اپنے پیارے دوست احباب کے ساتھ کمیونٹی میں آپ وہ انجوائے کرتے ہیں؟ اگر پوتا پوتی نواسا نواسی بیمار پڑا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں نماز پڑھنے تہجد کرنے جا رہی ہوں؟ نہیں جناب، آپ اسپتال لے کے بھاگ رہے ہوں گے، یا آپ کہیں گے میں تو سپارہ رہتا ہے میں تو پڑھوں۔ کیا کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بھائی گاڑی نکالو، ٹیکسی کراؤ، فوراً بچے کو ہسپتال لے کے جانا ڈاکٹر کے پاس، یا نہیں کرتے؟ آپ کی پرائیورٹیز چینج ہو جاتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بس سیدھی سی بات ہے، تو اس سے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گناہ کی بات ہے؟ بالکل گناہ کی بات نہیں ہے۔ آپ سے قیامت کے دن پوچھا بھی اسی بارے میں جائے گا۔ جو پرائیورٹی اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے، آپ سے وہی سوال پہلا کیا جائے، اور آپ کے لیے جنت بھی وہی ہے۔ میرے بچے ٹھیک رہیں، میرے پیارے ٹھیک رہیں، سب امن رہیں، کوئی غریب یتیم مسکین نظر نہ آئے، میرے پاس اتنا وافر ہو میں تقسیم کروں۔ عام آدمی کی سوچ ہے نا یہ کہ جی ذرا خیال کر لو کسی کا، غریب یتیموں مسکینوں کو بھی دیں، اتنا اللہ تعالیٰ دے دیں ہم ان کو بھی دیں، ڈائریکٹ انہیں نہ اللہ تعالیٰ دے، اللہ ہمیں اتنا دے ہم ان کو دیں۔ کمال ہو گئے ہم، یا اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں اتنا اضافہ کر کے ہر سوالی ہمارے سے خالی نہ دے، تو آ گئے ہر سوالی کو تو ہی دے دے، میں نے ضرور تو ماما پڑھانا ہے بیچ نہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کروا تاکہ ہم ایک لنگر کھانا پڑے، غریب وہاں پہ کھائے۔ یہ نہیں کہتے کہ غریبوں کو ختم کر، مقائن ہے جیسے حکومت کہتی ہے غریب ختم کر دیں گے ہم، غربت ختم ہے، غریب نہیں ہوگا نہ غربت ہوگی، آپ بھی یہی کہیں۔ ایک بڑی انٹلیکچوئل عورت کا کل بھی لاگ لگا ہوا تھا، ایک وہ جناب کمال تھی وہ عورت، اس نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ طاقت دے دے اور مجھے یہ اختیار دے دے کہ میں دنیا میں کیا بھلائی کا کام کروں سب سے اچھا، تو میں کئی انسانوں کو بغیر درد کے مار ڈالوں، انہیں درد نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو، لیکن میں انہیں جان سے مار دوں، ولنگلی، انہیں ڈیتھ کی ڈیزائر ہو اور میرے ہاتھ میں ہو میں نے مار دوں، کیونکہ انسانی آبادی بہت نقصان پہنچا رہی ہے اور یہ ہمارے لیے ڈیزاسٹر ہو جائے گی، ہمارے لیے، یعنی انسان کو مارنا اس لیے تاکہ انسان کے لیے ڈیزاسٹرس نہ رہے۔ تو آپ وہ چوز کیسے کریں گے کون سے انسانوں کو مار دیا جائے کون سے کو چھوڑ دیا جائے؟ آپ کیسے کہ یہ کارآمد انسان ہے، یہ بیکار انسان ہے، نہیں مار۔ تو ایسے ایسے عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک عورت دعا کر رہی ہے، عیسائی تھی، وہ کہہ رہی کہ میں تو اپنے جیزس کرائسٹ سے یہی مانگتی، مجھے اتنا اختیار دے دے تو میں کئیوں مار دیں، ربا کئیوں چک لیں، پنجابی میں جیسے کہتے ہیں ربا کئیوں چک لیں، تو کمال ہے، وہ بھی یہی کر رہی تھی۔ تو اب نیو ورلڈ آرڈر ہے بھی یہی کہ کچرا جتنا ہے نا، پاکستان، انڈیا، بھوٹان، بنگلہ دیش، نیپال، چائنا، افغانستان، ایران، تھوڑا سا رشیا بھی اور منگولیا اور یہ رشین سٹیٹس، سعودیہ کا کچھ حصہ، یمن، مصر کے لوگ اور لبنان اور فلسطین، انہیں مارو، یہ سارے بیکار ہیں، یہ کبھی کچھ نہیں کرتے، یہ نعرے باز ہیں، انہیں مارے۔ باقی جو دنیا میں لوگ بچیں گے وہ پڑھے لکھے سیانے ہوں گے، سیولائزڈ، تو سورسز ضائع نہیں ہوں گے، تباہ نہیں ہوں گے،
تو ہم بڑے کھلے رہیں گے، کھلے ڈلے ہو جائیں گے، کافی جگہ بن جائے گی. تو ہم ان کو دبا دبو کے نا اپنی نئی جنریشنز کے لیے پیٹرول وغیرہ نکال رہے ہیں. اس کو ذرا تھوڑا سا کیمیکل ڈالیں گے، پیٹرول جلدی بن جائے. تو یہ نیو ورلڈ آرڈر میں ایک چیز شامل ہے کہ یہ کیڑوں کو ماریں آپ، کیڑے مکوڑے، کیونکہ ان کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا نہیں، بیکاز وی آر جیوز. یہودیوں کا عقیدہ پڑھا ہے نا، وہی کہتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے، امیوں کا نہیں پوچھا جائے گا کہ جی ان کے ساتھ ان کے حقوق پورے کیے یا نہیں. آج بھی یہی مانتے ہیں کہ ہم استاد ہیں، ہم لیڈر ہیں، تم ہماری بھیڑیں ہیں، ہم تمہارے چرواہے ہیں. یہودیوں کا پکا عقیدہ ہے. مزے کی بات ہے، ابھی میں ان کی نماز دیکھ رہا تھا یہودیوں کی، وہ بالکل یہی نماز تھی جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور نہ انہیں برابر فرق ملے گا. مارجنل فرق ہے. وہ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم 5 پڑھتے ہیں، لیکن نماز لوگ پڑھتے ایسے نہیں ہیں. نیت باندھی ہوتی ہے اور الفاظ وہی ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم الحمد للہ رب العالمین، ان سو مینی ورڈز، کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں. تو بہرحال ان کا عقیدہ بس بگڑتا ہے اسی لیے کہ لیڈر ہم ہی استاد ہیں. اور پاکستان کہہ رہے ہیں ہم ہیں اسلام کا قلعہ. اور بھائی تمہاری تو بنیادیں خود سالے ہل گئی، تمہارا تو اپنا کوئی قلعہ کیا، تمہارا تو الو سیدھا نہیں ہے. کمال ہو تم اسلام کے قلعہ بردار سالے، تمہارا تو اپنا کوئی پیمانہ نہیں ہے. تمہارا پیمانہ ہے موبائل شاپ کھولوں گا، بچے کو باہر بھیج دوں گا، یہاں نہیں رکھوں گا، شفٹ چھپوں گا ہے جی، اور کوئی کمیٹی ڈالوں گا، وہ لے کے بھاگ جاؤں گا. کوئی لاٹری نکلا ہے. اور اتنا ہم یعنی اتنا پیار کرتے ہیں نا، اور اتنے حسرت سے دیکھتے ہیں جس کی لاٹری نکل آئے. کل ہی ہمیں کسی نے بتایا کہ جی ایک بندے کی لاٹری اس نے لی، 30 ریال کا ٹکٹ دیا، وہ 30 درہم کا وہ کھل گیا ٹکٹ، وہ 1.5 لاکھ کا ہے. میں کہ یار دور رہ گیا. ہمیں یہ بڑا دکھ ہے اس بات کا کہ فلانی کی کمیٹی کیوں نکل آئی، فلانی کی لکی کمیٹی ہے کوئی لاٹری. ہمیں اس بات کا بڑا دکھ ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، زندہ ہیں، اور ہمیں بھی بڑی جلن ہوئی ان سے. وہ کرنل تھے اس وقت، فل کرنل تھے. تو یہ جب جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوا نا، پہلا والا، آج والا نہیں، پہلا، وہ لوگ گھس رہے تھے کچھ اس میں، اور وہ بندے چلتے مارے انہوں نے. وہ تو یہ ایس ایس جی آپریشن میں تھے، انہوں نے اس میں کام کیا، ڈائریکٹ ایکشن، اور آرمی چیف کو بچانے میں ان کا ہاتھ تھا کافی. تو دنوں میں پتہ چلا بریگیڈیئر ہو گئے، اور کچھ ہی دنوں میں پتہ چلا جنرل ہو گئے، کیونکہ کئی جرنیل اس میں مارے گئے تھے بریگیڈیئر جی. تو ترقی بہت ہوئی، تو بہت جلدی میجر جنرل ہو گئے، اور پھر لیفٹیننٹ جنرل ہو گئے، اور بہت بڑے عہدے پہ آ گئے. مطلب ایس ایس جی آپریشنز کے نا وہ بن گئے کمانڈر، اور کمال ہو گیا. تو میں نے ٹی وی پہ دیکھا انہیں، وہ پیرا ٹروپنگ ہوئی نا، وہ 23 مارچ ہو رہا تھا، تو وہ جمپ کی انہوں نے، پیرا جمپ. تو وہ پتہ چلا جی بھٹا صاحب، طاہر بھٹا نام ہے ان کا. میں اندر بڑا چلے یار، میں کہ یار حد ہو گئی. تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ آپ کا پیارا بھی جب اتنی ترقی کی ضرورت سے زیادہ جاتا ہے تو آپ کو مرچیں لگتی ہیں، آپ خوش نہیں ہوتے اس بات پہ. تو ہم ایسے ہی کسی کی معلومات سے بھی جلتے ہیں، کسی کی تعریف سے بھی جلتے ہیں، کسی کی ترقی سے بھی جلتے ہیں. 82 لوگ ہیں، انہیں 82 پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے؟